وہ ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتے ہوئے جیسے ہی کمرے کے اندر داخل ہوا، سامنے بیڈ پر دادی جان لیٹی تھی اور کرا رہی تھی۔ ان کے بائیں بازو پر ڈرپ لگی تھی۔ زین کے دل کو ایک دھکا سا لگا تھا۔ اس کی جان سے پیاری دادی جان آج پہلے سے بڑھ کر بوڑھی لگ رہی تھی۔ وہ جلدی سے ان کے قریب گیا۔ دادی جان نے اپنا چشمہ ٹھیک کرتے ہوئے اسے بغور دیکھا اور زور و شور سے کرانے لگی، ہائے زین، مر گئی میں، تم نے مجھے مار دیا۔ تمہاری ٹینشن لے لے کر آج میں بستر پر لگ گئی ہوں اور موت کا فرشتہ دروازے کی اوٹ میں میری گھات میں کھڑا ہے۔ ارے دادی جان، میں ابھی دروازے سے اندر داخل ہوا ہوں، مجھے کوئی فرشتہ دکھائی نہیں دیا۔ اب یہ ڈرامے بازیاں بند کر دیں۔ میں نے آپ کی رپورٹس دیکھی ہیں، کوئی اتنا سیریس معاملہ نہیں ہے۔ آپ تو چھوٹی چھوٹی بات کو دماغ پر سوار کر لیتی ہیں۔ تم 35 سال کی عمر میں ابھی تک کنوارے ہو، یہ کوئی چھوٹی بات ہے میرے لیے؟ ارے کم بخت، شرم کرو۔ لڑکے ابھی جوان ہوتے نہیں اور ان کو شادی کا بھوت سوار ہو جاتا ہے۔ نہ جانے تم کس مٹی کے بنے ہوئے ہو، کیا تمہارے اندر دل نہیں ہے؟ اتنی خوبصورت لڑکیاں تم روز دیکھتے ہو، اپنے آفس میں، اپنے آفس سے باہر، کیا کسی پر تمہارا دل نہیں آ سکتا؟ میں تو کہتی ہوں کہ میرے کفن دفن کا انتظام کر دو۔ اوپر جاتے ساتھ ہی اپنے بیٹے کو تمہاری شکایت لگاؤں گی کہ دیکھو سکندر، کیسا بیٹا جنم دیا تم نے، جس نے دادی کو بھی اوپر پہنچا دیا، مگر مجال ہے جو اس کے کان پر جوں بھی رینگ رہی ہو۔ زین چہرہ نیچے جھکائے مسکراہٹ دباتا ہوا دادی کی پھٹکار سن رہا تھا، جو وہ روز ہی سنتا تھا۔ اب تو اسے دادی کی باتیں زبانی یاد ہو گئی تھی اور وہ پورا لیکچر کسی رٹو طوطے کی طرح فر سنا سکتا تھا جو دادی کی زبان سے نکل رہا تھا۔ دادی کو اگر ذرا بھی کچھ ہو جاتا تو قصور اس کے کنوارے پن کا نکلتا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، اب اٹھیں، ڈاکٹر نے چھٹی دے دی آپ کو۔ آپ تو یہاں بستر سے لگ کر بیٹھ گئی ہیں، کچھ بھی نہیں ہوا آپ کو، اور میرے ساتھ اب ڈرامے بازی بالکل بھی نہیں کریں گی۔ میں ایموشنل بلیک میلنگ میں آنے والا نہیں ہوں۔ وہ اپنی دادی کو پیار سے ڈانٹتا ہوا اٹھا۔ میں یہاں سے تب تک نہیں اٹھوں گی جب تک تم مجھے ہاں نہیں بول دو گے۔ اگر تمہیں کوئی لڑکی پسند نہیں ہے تو مجھ پر چھوڑ دو۔ ارے اب اتنی بھی آنکھیں خراب نہیں ہوئی کہ تمہارے لیے کوئی خوبصورت لڑکی نہ ڈھونڈ سکوں۔ پہلے تو آپ گھر جائیں، اس کے بعد لڑکی کے بارے میں بھی کچھ سوچ لیں گے۔ ہاسپٹل میں تو تندرست بندہ بھی بیمار سا لگنے لگتا ہے۔ دادی اماں کی ڈرپ ختم ہو گئی تھی۔ نرس نے ڈرپ اتار دی اور انہیں چھٹی دے دی۔ دادی اماں اپنے گول گول چشمے سے بغور نرس کا سر تا پیر جائزہ لے رہی تھی۔ وہ دبلی پتلی سی خوبصورت سی نرس دادی اماں کی مینی خیز نظروں سے سر نیچے جھکا کر مسکرانے لگی، کیونکہ وہ دادی پوتے کی باتیں سن چکی تھی، اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ کم آن دادی اماں، اب میرا سٹینڈرڈ اتنا بھی لو نہیں کہ میں ہسپتال کی نرسوں پر ڈورے ڈالتا رہوں۔ زین کو جیسے دادی اماں کی یہ حرکت بری لگی تھی۔ تمہارا سٹینڈرڈ کیا ہے میں اچھی طرح سے جانتی ہوں۔ تم نے تو اپنے آپ کو ناقابل تسخیر ہستی بنا لیا ہے۔ اتنا بھی غرور نہیں ہونا چاہیے انسان میں۔ دادی نے ناگواری سے اسے دیکھا اور اس کے کندھے پر ایک چپت رسید کی۔ یہ غرور نہیں ہے دادی اماں، یہ خود اعتمادی ہے۔ وہ ان کو کندھے سے تھامتا ہوا باہر کی سمت بڑھنے لگا۔ آج تو میں تمہارے ساتھ گھر جا رہی ہوں زین بیٹے، مگر اس مہینے کے اندر اندر تم نے شادی نہ کی تو ہاسپٹل سے میری لاش ہی گھر جائے گی۔ اور اس نے بے اختیار دادی اماں کے منہ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ شب جب بولیں گرینڈ ماں، میں آپ کو اتنی جلدی مرنے نہیں دوں گا۔ اور یہ جو آپ چوری چوری چپکے موتی چور کے لڈو گاؤں سے منگوا کر کھاتی ہیں نا، آج سے آپ کے لڈو بند۔ اور میں نے ایک فزیو تھراپسٹ ہائر کر لی آپ کے لیے، جو روزانہ صبح سویرے آپ کی تھراپی کرے گی تاکہ آپ مزید ایکٹیو ہو سکیں۔ اور آپ آج کے بعد کھانا اپنی مرضی سے نہیں بلکہ ڈائٹیشین کی تجویز کی گئی ڈائٹ کے مطابق کھائیں گی۔ وہ دونوں لڑکیاں فرشتوں کی طرح آپ کے کندھوں پر رہیں گی۔ زین ہمیشہ کی طرح کلثوم بیگم کو ہدایات دے رہا تھا اور وہ چھوٹے بچوں کی طرح ناگواری سے اس کی بک بک سن رہی تھی۔ میں یہ سب کچھ کروں گی، مگر میری یہی شرط ہے کہ اس مہینے کے آخر میں مجھے اپنے گھر میں ایک عدد تمہاری دلہن چاہیے۔ بس اب مزید تمہارا میلو ڈرامہ نہیں چلے گا۔ بہت رو لیا تم نے اپنے ماضی کے عشق پر۔ دادی بھی ایک دم سے جلال میں آ گئی تھی اور زین بالکل چپ ہو کر گاڑی چلانے لگا، کیونکہ اس وقت وہ دادی کا مزید لیکچر سننے کے بالکل موڈ میں نہیں تھا۔ وہ اپنے ریسٹ واچ پر ٹائم دیکھتا لمبے لمبے ڈگ بھرتا السکندر انڈسٹریز کے ہیڈ آفس کے انٹرس میں داخل ہوا۔
پہلے ہی دادی کے ڈرامے کی وجہ سے اسے ایک میٹنگ کینسل کرنا پڑی تھی جو اس کے ورک الکوہلک ہیبٹ پر گراں گزری تھی۔ آفس میں موجود سارے ورکرز ایک دم سے چکنے ہو کر کھڑے ہو گئے اور اسے سلام پیش کرنے لگے۔ وہ سر کے خم سے جواب دیتا آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ سر 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 رکیں، ذرا میری بات سنیں۔ پیچھے سے اس کا مینیجر عدیل ہامتا ہوا اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا اور وہ دونوں ایک ساتھ ہی لفٹ میں سوار ہو گئے تھے۔ تمہیں کتنی بار سمجھایا عدیل، جب میں کہیں جا رہا ہوں تو مجھے پکارا مت کرو۔ کوئی ضروری بات ہے تو میں آفس ہی جا رہا ہوں، سیدھا اوپر تھوڑی نہ جا رہا ہوں۔ زین سکندر نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ جی مگر بات ہی کچھ ایسی ہے۔ عدیل ایک فائل زین کو پکڑاتا ہوا گویا ہوا۔ زین نے ناگواری سے پہلے عدیل کو پھر فائل کو دیکھا۔ سر، اس فائل کے مطابق بیگم کلثوم صاحبہ کسی بھی وقت آپ کو اس کمپنی سے بے دخل کر سکتی ہیں، کیونکہ جب تک وہ زندہ ہیں وہی السکندر انڈسٹریز اور فرید شوگر ملز کی گارڈین اور ڈائریکٹر ہیں۔ اس لیے ان کی مرضی کے بغیر آپ کچھ نہیں کر سکتے، اور جو آپ خاور حیات کے ساتھ ڈیل سائن کرنے کا سوچ رہے ہیں اس کے بارے میں بھی بھول جائیں۔ صبح صبح ہی میرا سر مت کھاؤ تم۔ کتنی بار کہا ہے کہ صبح صبح مجھے اپنی شکل نہ دکھایا کرو، میرا پورا دن خراب گزرتا ہے۔ وہ ناگواری سے عدیل کے ہاتھ میں سے اس فائل کو جھپٹے آفس میں داخل ہوا۔ عدیل اس کے پیچھے تقریباً بھاگتا ہوا اندر داخل ہوا۔ مسٹر زین، اب تو آپ کو دادی اماں کی بات ماننا پڑے گی، کیونکہ ہر طرف سے آپ پر گہرا تنگ ہو چکا ہے۔ میرا مشورہ مانیں، چپ چاپ شادی کر لیں۔ شادی اتنی بھی کوئی خطرناک چیز نہیں ہوتی، ٹرسٹ میں، ایک بار آزما کر دیکھ لیں۔ عدیل ایک آنکھ دبا کر زین کو مخاطب ہوا، اور اس سے پہلے کہ زین کوئی چیز اٹھا کر عدیل کے سر پر مارتا، وہ ایک سیکنڈ کے اندر اندر گدھے کے سر سے سینگ کی طرح غائب ہو گیا، اور زین دونوں مٹھیوں سے اپنے بال بھینچتا ہوا میز پر سر رکھے اپنے غصے اور بے بسی پر قابو پانے لگا۔ اگر 10 سال قبل اس کی زندگی میں 2 بڑے بڑے حادثے نہ ہوئے ہوتے تو شاید وہ اس وصیت کو اور گرینڈ ماں کی ضد کو فوراً سے پہلے مان چکا ہوتا، مگر اس کے دل پر ایسے زخم لگے تھے کہ انہیں کریدنے کی کوشش اس کے دل کو مزید چھلنی کر دیتی تھی۔ وہ زین سکندر جس کی شخصیت اور روب سے ایک دنیا متاثر ہوتی تھی، وہ جہاں سے گزرتا ہزاروں نگاہیں اس کا تعاقب کرتی، اس جیسی قسمت پانے کی خواب ایک دنیا دیکھتی، مگر کوئی یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کا دل کس قدر ویران اور بنجر ہے۔ ایک دنیا جس انسان پر رش کرتی تھی، اس نے اپنی ذات کے پرزوں کو کس طرح سے جوڑا تھا، یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ آج جس زین سکندر کو ایک دنیا جانتی تھی، اس زین سکندر کو بننے میں پورے 10 سال لگے تھے۔ سر، کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ اس کی منتشر سوچوں پر دروازے کی دستک نے دخل اندازی کی تو اس کے چہرے کا زاویہ مزید بگڑ گیا۔ وہ اس وقت انتہائی برے موڈ میں تھا، اور جو لڑکی آفس کے اندر داخل ہو رہی تھی اسے دیکھ کر تو اس کا پارا ویسے ہی 7ویں آسمان تک چلا جاتا تھا۔ آج تو اس کی خیر نہیں تھی۔ آپ مجھ سے اجازت مانگ رہی ہیں یا مجھے بتا رہی ہیں جب میں نے عدیل سے کہا تھا کہ میں اس وقت کسی سے نہیں ملنا چاہتا؟ تو ایسی کون سی ایمرجنسی آ گئی تھی آپ کو مس اکاشا؟ زین سکندر کے روبدار آواز پر اکاشا ایک دم کام کر رہ گئی۔ وہ تو پہلے ہی اس کے جلال سے خوفزدہ رہتی تھی۔ نہ جانے زین سکندر کے ماں باپ نے کیا کھا کر اسے جنم دیا تھا، شاید کچھ کڑوا ہی کھایا ہوگا۔ وہ منہ میں بڑبڑائے، سر وہ مجھے آپ کو کچھ ڈاکومنٹس پر سگنیچر کروانے تھے۔ میں نے خاور حیات شوگر ملز کا سارا کنٹریکٹ پرنٹ آؤٹ کر لیا ہے، آپ پہلے اسے ایک بار دیکھ لیں، اگر کوئی غلطی رہ گئی ہے تو وہ بھی مجھے بتا دیں۔ اکاشا نے اپنے کانپتے ہاتھوں سے فائل شیشے کی میز پر رکھی، اس کا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ زین سکندر جو پہلے اندر تک ادھرتی ہوئی نظروں سے اسے اور پھر اس کے ہولیوں کو دیکھ رہا تھا، ایک دم سے ناگواری سے فائل کی طرف دیکھا، پھر فائل اٹھائی اور اسے پوری قوت سے پیچھے دھکیلا کہ اس میں موجود سارے کاغذ سفید ماربل پر بکھر گئے اور اکاشا کا منہ پورا کھل گیا۔ سر، آپ اسے دیکھے بغیر کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اس میں کوئی غلطی ہوگی؟ میں نے پوری رات جاگ کر… یو شٹ اپ مس اکاشا، اینڈ آئی ریئلی نو کہ اس فائل کے اندر موجود ڈاکومنٹس بھی آپ کے اس حلیے سے مختلف نہیں ہوں گی۔ پہلے تو آپ کو یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ السکندر انڈسٹری کے ہیڈ آفس میں کام کرنے کے لیے ایک امپلائی کو کیسا لباس پہن کر آنا چاہیے۔ اس کے بعد اس فائل کو دیکھ بھی لوں گا اور اس میں سے غلطیاں بھی نکال لوں گا۔ یو مے گو ناؤ۔
وہ دروازے کی طرف انگلی کر کے اسے جانے کا اشارہ کر رہا تھا اور مارے ہتہ کے آکاشا کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ اگر اسے مجبوری نہ ہوتی تو وہ اس جیسے کھڑوس اور بے مروت انسان کے آفس میں کبھی بھی جاب نہ کرتی، مگر مجبوری میں سب سے پہلے اپنی خودداری کا سودا کرنا پڑتا ہے، جو اس نے کر دیا تھا۔ مگر بے عزتی کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ وہ کچھ لمحے لب بھینچے سامنے موجود اس فرعون صفت انسان کو دیکھتی رہی۔ اس کے ذہن میں اپنے گھریلو حالات کا نقشہ ابھرنے لگا۔ صرف یہ جاب ہی تھی جو اسے اس زندگی سے نکال سکتی تھی اور خدا بخش کے تسلط سے آزاد کر سکتی تھی، جو اس کی فیملی کو دیے قرضے کے عوض اس کا رشتہ مانگنے آیا تھا، اور جس کے ڈر سے اس نے گھر سے نکل کر اپنے سامنے بیٹھے اس کھڑوس انسان کی بے عزتی سہنے کی ٹھان لی تھی۔ ایک آنسو ٹوٹ کر اس کی آنکھ سے نکلا اور اس کے سفید گال پر لڑک گیا۔ او کم آن مس آکاشا، اپنا سب سے قیمتی ہتھیار اپنے پاس سنبھال کر رکھیں، کیونکہ میں ان مردوں میں سے نہیں ہوں جو عورت کے آنسو دیکھ کر اپنا دل موم کر لیتا ہے۔ اپنے آپ کو میری نظروں میں مزید بے مول مت کریں اور یہ فائل اٹھائیں اور میری نظروں سے اوجھل ہو جائیں پلیز۔ اس نے ناگواری سے اسے باہر جانے کا اشارہ کیا اور اپنی کرسی گھما کر اس کی جانب پشت کر لی۔ مطلب کہ حد ہی ہو گئی۔ آکاشا نے فرش پر سے ان کاغذوں کو اٹھایا جسے رات بھر جاگ کر اس نے بڑی مشکل سے ٹائپ کیا تھا۔ بار بار لائر کو کال کر کے رہنمائی لی تھی کہ کہیں کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے، مگر اس مغرور اور گھمنڈی انسان نے انہیں دیکھے بغیر ہی ریجیکٹ کر دیا تھا۔ بس بہت ہو گئی برداشت، اب اسے سبق سکھاتی ہوں میں۔ آکاشا نے فرش پر جھک کر سارے کاغذات اس فائل میں ڈالے اور قدم قدم چلتی اپنے اس گھمنڈی باکس کے بالکل سامنے آن کھڑی ہوئی اور فائل اس کے منہ پر مارتی۔ وہ جو اپنے ماتھے پر اپنے ہاتھ کی مٹھی رکھے اپنا غصہ ضبط کر رہا تھا، ایک دم سے آکاشا کے رد عمل پر جیسے بالکل برف کا مجسمہ بن گیا۔ اب منہ کھول کر دیکھنے کی باری زین سکندر کی تھی۔ ہاؤ ڈیئر یو، آر یو آؤٹ آف یور مائنڈ؟ اس کے منہ سے بمشکل ایک جملہ نکلا، کیونکہ وہ ابھی تک بالکل صدمے میں تھا۔ یہ چھٹانگ بھر کی لڑکی اس کے منہ پر ہی فائل مار دے گی، اسے اندازہ ہی نہ تھا۔ مسٹر زین سکندر، ہاؤ ڈیئر یو، یہ تو مجھے آپ سے پوچھنا چاہیے، آپ کی ہمت کیسے ہوئی میری یوں تذلیل کرنے کی؟ خدا نے اتنی دولت کیا دے دی آپ کو؟ آپ تو انسانیت کے سبق ہی بھول گئے، اور انسانیت کے اسباق میں سب سے پہلا سبق اپنے سے کمتر کو بھی عزت کے نگاہ سے دیکھنا ہوتا ہے۔ آپ ایک انتہائی گرے ہوئے اور گھٹیا انسان ہیں۔ اگر مجھے میری فیملی کا پریشر نہ ہوتا تو میں کبھی بھی تم جیسے انسان کی شکل تک نہ دیکھتی۔ اور تم کیا نکالو گے مجھے آفس سے؟ ہاں، میں خود ہی یہ جاب چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ تمہارا غرور میری جوتی کی نوک پر، اور تمہاری یہ جھوٹی انا، اس پر تھوکتی ہوں میں۔ یہ کہتے ساتھ ہی آکاشا زین سکندر کو کسی بھی جوابی وار کا موقع دیے بغیر آفس سے نکل چکی تھی، اور وہ جو اسے جواب دینے کے لیے اٹھا تھا ایک دم سے بے جان سا ہو کر کرسی پر ڈھہ گیا، سر ہاتھوں میں گرا لیا۔ یہ پہلا موقع نہیں تھا جب وہ کسی عورت کے ہاتھوں یوں ذلیل ہوا تھا، یہ تو اس کا پرانا ریکارڈ تھا۔ وہ تیز دھڑکن اور کپکپاتے لبوں سے آفس سے باہر نکلی۔ اسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنا سارا غصہ اور ابال اس شخص پر نکال بھی سکتی ہے، اور جب اس چیز کا اندازہ ہوا تو وہ وہیں راہداری میں بڑی کرسی پر ڈھہ سی گئی، سر ہاتھوں میں گرا لیا۔ یہ وہ پہلا موقع تو نہ تھا جب وہ یوں کسی مرد کے ہاتھوں بے عزت ہوئی تھی، یہ تو اس کا پرانا ریکارڈ تھا۔ اس کی ساری زندگی مرد ذات سے خوار اور ذلیل ہوتے ہی تو گزری تھی، پھر آج بھی سہ لیتی تو کیا ہو جاتا، جاب تو نہ جاتی۔ یہ سوچ کر ہی اس کے دل میں ہول اٹھنے لگے۔ خدا بخش کا مکروہ چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے ناچنے لگا۔ اس سے نجات کے لیے تو اس نے عدیل کی منتیں کر کے یہ جاب حاصل کی تھی۔ اف، یہ میں نے کیا کر دیا؟ ارے آکاشا، خیریت؟ تم یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ تمہیں کہا بھی تھا کہ اس وقت زین کے آفس میں مت جانا، یقیناً اس کے اندر کا لاوا تم پر منتقل ہوا ہوگا۔ عدیل نے قابل ترس نگاہوں سے کرسی پر نڈھال سے پڑی آکاشا کو دیکھا۔ اسے اس مظلوم لڑکی پر ترس آ رہا تھا۔ آکاشا نے اپنی آنکھیں اٹھائیں تو وہ آنسوں سے تر تھی۔ ریلیکس آکاشا، ریلیکس، وہ ہر 5 منٹ بعد میری بے عزتی کر کے مجھے آفس سے نکال دیتا ہے، اور دیکھو مجھے تو ذرا فرق نہیں پڑتا۔ وہ اپنی بتیسے نکال کر آکاشا کو دکھانے لگا۔ ابھی میں دوبارہ اس کے آفس جا رہا ہوں اپنی درگت بنوانے، اور دیکھنا روتا ہوا باہر نہیں آؤں گا، تم تب تک یہیں رکو، اوکے؟
وہ اسے تسلی دیتا جانے ہی لگا تھا کہ میں نے جاب چھوڑ دی ہے، مجھے اب یہاں نہیں کام کرنا، میں مر جاؤں گی مگر اس گھمنڈی انسان کے پیروں میں اپنی ناک نہیں رگڑوں گی۔ عدیل کے قدم ایک دم سے منجمد ہو گئے۔ پلٹ کر آکاشا کو دیکھا۔ کیا ہو گیا یار، اتنی سینٹی مت بنو، اور تمہاری اس خدا بخش سے تو اچھا ہی ہے میرا باس، مانا کہ کھڑوس ہے، تھوڑا سائیکو ہے، لڑکیوں سے خار کھاتا ہے، مگر کم از کم اس 40 سالہ غنڈے سے تو بیٹر ہے۔ میں ذرا اس کے پاس سے ہو کر آ جاؤں، پھر مجھے اپنا فیصلہ بتا دینا۔ مگر وہ اب دوبارہ مجھے نہیں رکھے گا، میں نے اس کے منہ پر… آکاشا کی زبان کو بریک لگ گئی۔ وہ اپنی حرکت عدیل کو نہیں بتانا چاہتی تھی۔ کیا؟ اس کے منہ پر کیا کیا تم نے آکاشا؟ او گاڈ آکاشا، تمہیں نہیں پتا اسے اپنا چہرہ کس قدر عزیز ہے، بلکہ اسے اپنے جسم کا ہر عضو بہت پیارا ہے۔ اچھا تم ایسا کرو کہ تم اس وقت گھر جاؤ، میں ساری سچویشن کو سنبھالتا ہوں، اسے رام کرنے کی کوشش کرتا ہوں، پھر میں تمہیں کال کر دوں گا۔ اور دیکھو، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، انسان بعض اوقات جذبات میں آ کر بڑے بڑے کام کر گزرتا ہے اور پھر اسے پچھتاوا ہوتا ہے۔ مجھے ذرا بھی پچھتاوا نہیں ہے، وہ اسی قابل تھا۔ آکاشا ٹھوس لہجے میں گویا ہوئی تو عدیل ایک دم سے پریشان ہو گیا۔ وہ جانتا تھا کہ آکاشا کی زندگی کتنی مشکل ہے، اور اس نے آکاشا کو اس آفس میں جاب دلوانے کے لیے زین سکندر کی کتنی منتیں کی تھیں، کیونکہ آکاشا جیسی سادہ لڑکیوں کو وہ اپنے آفس میں نہیں رکھتا تھا، اور آکاشا کے پاس کوئی اتنی اچھی ڈگری بھی نہیں تھی، نہ ہی کوئی ایکسپیرینس تھا، صرف اور صرف عدیل کی سفارش تھی جو اسے اس کمپنی میں لے آئی تھی۔ اور آج جو غلطی اس نے کر دی تھی، اس کے بعد عدیل کو نہیں لگتا تھا کہ زین سکندر کسی بھی قیمت پر آکاشا کو اس جاب کو جاری رکھنے دے گا۔ وہ اپنے بالوں کے گچھے میں ہاتھ ہلاتا ہوا آفس کے اندر داخل ہو گیا۔ اب تو اس کی دوہری درگت بننے والی تھی، مگر وہ تیار تھا۔ زین سکندر ابھی تک بالکل سکتے کے عالم میں بیٹھا تھا، جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ وہ بے ضرر سی لڑکی اس کے ساتھ اتنی بدتمیزی کا مظاہرہ کر گئی۔ اس نے کھولتی ہوئی نظروں سے سامنے کھڑے عدیل کو دیکھا، جو اپنے بتیسے نکالے ہی کھڑا تھا۔ تو کیا سوچا آپ نے سر؟ عدیل نے ٹاپک بدلنے کی کوشش کی۔ زین سکندر ابھی تک مٹھیاں بھینچے اس کو دیکھ رہا تھا۔ میں پہلے سے ہی جانتا ہوں کہ گرینڈ ماں ہی ان سب چیزوں کی گارڈین ہے، مگر السکندر انڈسٹریز اور فرید شوگر ملز کو اس ملک کی ٹاپ فہرست میں لانے کے لیے میں نے دن رات محنت کی ہے، اور خاور حیات کے ساتھ یہ ڈیل میں کب سے کرنے کی کوشش کر رہا تھا، تاکہ اپنی کمپنی کے برانچ میں قطر اور USA تک بھی لے جا سکوں، اور یہ اسی ڈیل سے ممکن ہے۔ گرینڈ ماں کو تو بس مجھ سے ضد ہے ایک، ورنہ انہیں بزنس کی ٹیکنیکس کا کیا علم؟ وہ اپنے ماتھے پر بند مٹھی سے دستک دیتا بولا۔ تو آپ بھی ان کی ضد مان لیں، میں آپ کو ایک مینیجر ہونے کی حیثیت سے نہیں، بلکہ ایک دوست کی حیثیت سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں مسٹر زین، کہ ان کا مشورہ اتنا برا نہیں ہے، اور 10 سال کافی ہوتے ہیں کسی کے عشق سے موو آن کرنے کے لیے، عشق بھی وہ جو دھوکے اور فریب کے سوا کچھ نہیں تھا۔ کیا مہرین یہ ڈیزرو کرتی ہے کہ آپ اس کے لیے 10 سال تک آنسو بہاتے رہیں؟ اوہ شٹ اپ عدیل، کیا تمہیں میری شکل سے دیکھ کر لگتا ہے کہ میں کوئی مجنوں ہوں جسے کسی کے ناکام عشق کا غم کھائے جا رہا ہے؟ میں زین سکندر ہوں، اپنی ذات میں مکمل انسان، مجھے کسی دوغلی عورت کے وجود کی ضرورت نہیں ہے اپنی ذات کی تکمیل کے لیے۔ مسٹر زین، ہر عورت ایک جیسی نہیں ہوتی، اور زندگی میں ہمیں خود کو بار بار موقع دینا چاہیے۔ اب مجھے ہی دیکھ لیں، میں تقریباً 10 بار محبت کر چکا ہوں، 9 بار ناکامی ہوئی ہے، اور اب 10ویں بار الحمدللہ میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ شبنم میری زندگی میں آنے والی وہ بہار ہے جس کی تلاش میں میں نے اتنے سال دوسری لڑکیوں کے پیچھے اپنے جوتے گھسائے، اور میری منگنی میں تم ضرور آؤ گے۔ وہ پھر سے اپنے دانت نکال کر زین کو انوائٹ کرنے لگا۔ زین سکندر اسے گھورنے لگا۔ دفع ہو جاؤ، میرا سر مت کھاؤ۔ میں تو دفع ہو جاؤں گا مسٹر زین سکندر، مگر آپ کے اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ٹھیک 1 گھنٹے بعد دادی جان اس آفس میں تمہاری سیٹ سنبھالنے کے لیے پہنچنے والی ہیں۔ عدیل نے اپنی رسٹ واچ دیکھ کر زین کو بریف کیا۔ اب آپ کے لیے بہتر یہی ہے کہ اپنا بوریا بستر اٹھائیں اور اپنے گھر تشریف لے جائیں، بالکل اسی طرح جیسے اپنے آکاشا کو یہاں سے دفع ہونے کا کہا۔ اسے کہتے ہیں مکافات عمل۔ عدیل ایک بار پھر سے زین کا مذاق اڑاتا ہنسا، اور زین کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کا سر پھاڑ دے۔ خبردار جو اس کا نام بھی میرے سامنے لیا، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں نے یہ سب کچھ کیسے برداشت کیا ہے۔
اس نے میرے منہ پر۔ خیر تم نکلو یہاں سے، اور اس بار اس کی سفارش لے کر آئے تو بہت برا ہوگا، تمہیں بھی نکال دوں گا یہاں سے۔ وہ جلال میں آ گیا اور عدیل کے جن سیانے تھے، وہ پچھلے 10 سال سے اس کمپنی میں تھا اور زین کی رگ رگ سے واقف تھا۔ زین کسی کا غصہ کسی پر نکالنے میں ماہر تھا۔ ہائے خدایا، ان بوڑھی ہڈیوں میں اب جان نہیں رہی، مگر یہ لڑکا تو مجھے اس عمر میں بھی خوار کرنے کے چکر میں ہے۔ دادی اماں اپنی لاٹھی سنبھالے سیڑھیاں چڑھ رہی تھی، کیونکہ انہیں لفٹ میں گھبراہٹ ہوتی تھی، اور اب وہ آدھی سیڑھیاں چڑھ کر تقریباً ہانپنے لگی تھی۔ اس زین کے بچے کو تو آج میں فارغ کرتی ہوں ہر چیز سے، سمجھتا کیا ہے اپنے آپ کو، میری حکم عدولی کرے گا؟ وہ منہ میں بڑبڑاتی ہوئی ہائے ہائے کرتی سیڑھیاں چڑھتی گئیں کہ اچانک ان کا پیر پھسلا، اور اس سے پہلے کہ وہ دھڑم سے نیچے گرتی، کسی نے انہیں بڑی مشکل سے تھاما تھا۔ ارے گرینڈ ماں سنبھل کے پلیز، گر مت جائیے گا۔ آکاشا نے بڑی مشکل سے انہیں سنبھالا تھا۔ اس کا اپنا سامان ہاتھ سے چھوٹا تھا اور سیڑھیوں سے لڑکتا ہوا نیچے گر گیا تھا۔ ہر طرف کاغذ بکھرے پڑے تھے۔ اس نے بڑی مشکل سے دادی اماں کو وہیں سیڑھی پر بٹھایا اور خود بھی ان کے ساتھ بیٹھ کر ہانپنے لگی۔ دادی اماں نے اپنا گول چشمہ آنکھوں پر ٹکایا اور بغور اسے دیکھنے لگی۔ جیتی رہو بیٹی، اگر آج تم مجھے نہ پکڑتی تو میں تو رپٹ ہی جاتی۔ تو آپ کو کس نے کہا تھا سیڑھیاں چڑھنے کو؟ وہ کیا ہے نا بیٹا، مجھے لفٹ میں گھبراہٹ ہوتی ہے، حالانکہ ریسیپشن پر بیٹھی لڑکی نے مجھے کہا بھی تھا کہ وہ مجھے آفس چھوڑ دیتی ہے، مگر میں اکیلی ہی آنا چاہتی تھی۔ اپنے اس نک چڑھے پوتے کو بتانا چاہتی تھی کہ اس کی دادی اتنی گئی گزری نہیں ہے، اس کمپنی کو اچھی طرح سے سنبھال سکتی ہیں۔ دادی نے بڑی مشکل سے ہانپتے ہوئے جملہ مکمل کیا تو آکاشا کو ہنسی آ گئی۔ یقیناً وہ زین کی دادی تھی، اور شاید وہ اپنے پوتے سے کسی جنگ کرنے کے موڈ میں تھی، مگر آکاشا نے کریدنے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ وہ پہلے ہی بہت دکھی تھی۔ بیٹا تم اپنا سامان اٹھا کر کہاں جا رہی ہو؟ وہ دراصل مجھے انہوں نے جاب سے نکال دیا ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی آکاشا کی آنکھ سے آنسو بھی بہنے لگے۔ حالانکہ غلطی میری تھی، مجھے ان کے آفس میں جانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ وہ کافی غصے میں تھے اور مجھے بھی غصہ سا آ گیا۔ وہ اپنے ہاتھوں کی انگلیاں مروڑتی وضاحت دینے لگی۔ تم چلو میرے ساتھ، وہ ہوتا کون ہے تمہیں نوکری سے نکالنے والا؟ یہ آفس اس کا نہیں ہے، یہ میری ملکیت ہے، اور جب تک میں زندہ ہوں کوئی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا۔ چلو میرے ساتھ۔ اس سے پہلے کہ آکاشا کوئی وضاحت دیتی، دادی نے اس کا ہاتھ تھاما اور آفس کی طرف چل دی۔ آفس میں داخل ہوتے ہی زین اپنی کرسی سے اٹھا۔ اسے واقعی اندازہ نہیں تھا کہ دادی سچ مچ آ جائیں گی۔ ارے گرینڈ ماں، آپ اوپر تک کیسے آئیں اکیلی؟ جس کا پوتا تمہارے جیسا ہو وہ بیچاری اکیلی ہی رہے گی۔ اگر آج تمہاری بیوی ہوتی تو مجھے اکیلے سیڑھیاں چڑھ کر تو نہ آنا پڑتا، اور نہ ہی میرا پاؤں رپٹتا۔ دادی ایموشنل سی ہوتی ہوئی کہنے لگی۔ ارے دکھائیں مجھے، کہاں چوٹ لگی آپ کو؟ کیا سارے ورکرز مر گئے ہیں جو اب اکیلی اوپر تک آئی ہیں؟ میں ابھی سب کی خبر لیتا ہوں۔ پہلے تو میں تمہاری خبر لیتی ہوں۔ اپنا سامان اٹھاؤ اور یہاں سے چلتے بنو۔ تم ہوتے کون ہو میری کمپنی کے ملازموں کو نکالنے والے؟ میں تمہیں یہاں سے نکالتی ہوں۔ میں یہ سب کچھ خود ہی سنبھال لوں گی۔ گرینڈ ماں ڈونٹ بی سینٹی۔ کمپنی چلانے کے لیے جذبات کی نہیں دماغ کی ضرورت ہوتی ہے، اور بڑھاپے میں دماغ ویسے ہی بچوں جیسا ہو جاتا ہے۔ کیا ضرورت تھی آپ کو گھر سے نکلنے کی؟ آپ مجھے بلا لیتی، ہم گھر میں بیٹھ کر معاملہ ڈسکس کرتے ہیں۔ میری شرط وہی ہے جو پہلے تھی، تم شادی کر لو اور سب کچھ تمہارا، کیونکہ اگر تم کنوارے رہو گے تو یہ بزنس تو پھر بھی ڈوبے گا۔ کون وارث ہوگا اس کے بعد ہمارا؟ میں اتنی جلدی مرنے والا نہیں ہوں گرینڈ ماں، اور نہ ہی آپ کو مرنے دوں گا۔ آپ ریلیکس ہو کر بیٹھیں، مجھے الو بنانے کی کوشش مت کرو۔ میں جانتی ہوں کہ تم کس کے ساتھ ڈیل سائن کرنا چاہتے ہو، اور یہ ڈیل تمہارے لیے کتنی ضروری ہے، مگر اس سے پہلے تمہیں نکاح نامے پر سائن کرنے ہوں گے، یا میرا گلا گھونٹ کر مجھے مارنا ہوگا۔ کم آن دادی، کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ کے علاوہ میرا ہے ہی کون؟ اسی لیے تو کہہ رہی ہوں کہ ہم دونوں کا اکیلا پن دور کر دو، مت کرو ضد، اپنے ماضی سے باہر نکلو، میری موت آسان کر دو۔ مگر گرینڈ ماں، اتنی جلدی ہم لڑکی ڈھونڈیں گے کہاں سے؟ اور ڈیل تو کل ہی سائن کی جانی ضروری ہے۔ اچھا میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں وہاں شادی کر لوں گا، مگر پلیز میرے آفس کے معاملات سے دور رہیں۔
گھر میں آرام کریں۔ میں سب سمجھتی ہوں میرے بچے، تم کل ڈیل سائن کر دو گے اور شادی کے وقت مکر جاؤ گے۔ اس بار تو میں پکا کام کروں گی اور میں نے لڑکی بھی ڈھونڈ لی ہے۔ خبردار جو تم نے انکار کرنے کی کوشش کی تو۔ ارے اتنی جلدی لڑکی ڈھونڈ بھی لی؟ یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، بس تم کل ہی پہلے اس سے شادی کرو گے، اس کے بعد جہاں جہاں مرضی ڈیل سائن کرتے پھرنا۔ اچھا یہ تو بتائیں لڑکی ہے کون؟ ارے بیٹا کیا بتاؤں، مجھے تو وہ پہلی نظر میں ہی دل کو بھا گئی۔ اتنی معصوم، اتنی پیاری، اتنی خوبصورت، موم کی گڑیا جیسی، اور آج تو اس نے میری جان بھی بچائی ہے۔ اگر وہ وہاں نہ پہنچتی تو تمہاری دادی اگلے جہان پہنچ چکی ہوتی۔ کون ہے وہ؟ کہاں پر ملی آپ کو؟ میں بھی اس کا شکریہ ادا کروں کہ اس نے میری دادی کی جان بچائی۔ بیٹا تمہاری کمپنی میں ہی تو کام کرتی ہے وہ، اور جسے تم نے اپنا بوریا بسر سمیٹ کر یہاں سے چلتا کیا۔ تمہیں کیا پتا مخلص انسان کتنی مشکلوں سے ملتے ہیں۔ تم تو ٹھہرے صدا کے بے مروت، مگر میں نے فیصلہ کر لیا ہے، تمہاری شادی ہوگی تو اسی لڑکی کے ساتھ ہوگی، اور کل ہی ہوگی۔ تم اٹھو یہاں سے، اپنا بوریا بھی اسی طرح سمیٹو اور گھر جاؤ۔ میں اس کمپنی کو بیٹھی ہوں یا نیلام کروں، میری مرضی۔ دادی ایک دم جلال میں آ گئی اور زین سکندر کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آج کے دن اس نے کس کس کو اس کمپنی سے نکالا تھا۔ وہ ذہن پر زور ڈالنے لگا، مگر اس سے پہلے ہی دروازہ کھلا اور وہ اندر داخل ہو گئی۔ تم ابھی تک یہیں ہو؟ بڑی ڈھیٹ ہو ویسے، کیا میری طرف سے کچھ سننا باقی رہ گیا تھا؟ گم کرو اپنی شکل۔ زین سکندر آکاشا کو دیکھتے ساتھ ہی آگ بگولا ہوا۔ خبردار جو اس لڑکی کو کچھ کہا تو تمہارے ہونے والی بیوی ہے، عزت سے بات کرو۔ دادی اماں نے آکاشا کا ہاتھ نرمی سے تھاما اور صوفے پر بٹھا دیا۔ جہاں آکاشا دنگ رہ گئی وہاں زین کا پورا منہ کھل گیا۔ وٹ دا ہیل، آپ ہوش میں تو ہیں گرینڈ ماں؟ بالکل بیٹا، میں پورے ہوش و حواس میں یہ بات کر رہی ہوں، اور اگر تم نے میری بات نہ مانی تو ہر چیز ریت کی طرح تمہاری مٹھی سے سرک جائے گی، کیونکہ تم مجھے جانتے ہو، میں بھی تمہاری ہی دادی ہوں۔ ایک دفعہ ضد پر اڑ جاؤں تو اپنی منوا کر چھوڑتی ہوں۔ ارے اتنی معصوم بھولی بھالی لڑکی کو تم آفس سے نکال رہے تھے، شرم کرو، مظلوم کی آہ سے بچو۔ اور زین کے دماغ میں تو دھماکے ہونے لگے تھے۔ وہ شعلہ وار نظروں سے صوفے پر بیٹھی حیرت زدہ سی آکاشا کو دیکھ رہا تھا۔ کتنی گھامڑ تھی وہ، اس نے اپنی بے عزتی کا بدلہ کیسے لیا تھا؟ زین سکندر کی عورتوں کے متعلق رائے اور بھی زیادہ مضبوط ہو گئی تھی۔ دادی جان، آپ ذرا گھر تشریف لے جائیں، مجھے اپنے ہونے والی بیوی سے اکیلے میں کچھ بات کرنی ہے۔ زین کا لہجہ ایک دم سے بدل گیا۔ دادی بھی چونک گئی۔ ارے میرے بچے، میں تو جانتی تھی کہ تم دل کے کتنے نرم ہو۔ دیکھو تو صحیح، کتنی خوبصورت لڑکی ڈھونڈی ہے میں نے تمہارے لیے۔ تم نے جو بھی اکیلے میں بات کرنی ہے کر لو، مگر کل ہی تمہارا اس لڑکی کے ساتھ نکاح ہوگا، اور میں اپنے گھر نہیں بلکہ آکاشا کے گھر جا رہی ہوں اس کا رشتہ مانگنے کے لیے، اور مجھے یقین ہے کہ میرے ہونہار نواسے کو وہ جھٹ سے ہاں بول دیں گے۔ یہ کہتے ساتھ ہی دادی آفس سے نکل گئی، اور آکاشا بھی بھاگنے ہی والی تھی کہ زین نے اسے روک لیا۔ مس آکاشا، پلیز ہیو اے سیٹ۔ زین نے دانت پیستے ہوئے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا، اور آکاشا کو یقین ہو چلا تھا کہ آج تو اس کی زندگی کا آخری دن ہے۔ تو کیا پٹی پڑھائی ہے آپ نے 5 ہی منٹ میں میری بھولی بھالی دادی کو کہ وہ تمہاری گرویدہ ہو گئی ہیں؟ میں آپ جیسی لڑکیوں کو اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ مظلوم اور غریب لڑکیاں امیروں کو پھانسنے کی ٹریننگ حاصل کر کے ہی آتی ہیں۔ ان معصوم چہروں کے پیچھے چھپے ہوئے منافقوں کو اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ زین کی آنکھوں میں جیسے ماضی کی کرچیاں پھر سے بکھرنے لگیں۔ میں نے کچھ نہیں کیا۔ کیا کسی کی جان بچانا غلط بات ہے؟ اور مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ اتنی بڑی بات کہہ دیں گی؟ میں واقعی کچھ نہیں جانتی، آکاشا نے کپکپاتے لہجے میں جواب دیا تو زین ایک دم سے پھٹ پڑا۔ ابھی اور اسی وقت جاؤ، جس طرح سے ان پر زہر پھونکے اپنی معصومیت کا اپنا اصلی چہرہ دکھا کر آؤ میری دادی کو، کیونکہ اگر ان کا فیصلہ سچ ثابت ہو گیا تو تمہاری زندگی میں جہنم بنا دوں گا۔ مسٹر زین سکندر، آپ حد سے بڑھ رہے ہیں۔ میں تو آپ کا آفس چھوڑ کر ہی جا رہی تھی۔ لعنت بھیجتی ہوں میں اس نوکری پر اور آپ پر۔ اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں آپ سے شادی پر مان جاؤں گی؟
میں تو آپ کو 5 منٹ بھی اپنی زندگی میں برداشت نہ کروں۔ اوہ ریئلی؟ واو، کیا ایٹیٹیوڈ ہے، کیا ایکٹنگ ہے۔ وہ اسے سراہتے ہوئے گویا ہوا۔ اس سے پہلے کہ وہ آفس سے نکلتی، ایک دم سے عدیل آفس میں داخل ہو گیا۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ غضب ہو گیا زین۔ گرینڈ ماں یہاں سے سیدھا آکاشا کے گھر جانے کے لیے نکلی ہیں۔ انہوں نے ریسیپشنسٹ سے اس کے گھر کا ایڈریس بھی نکلوا لیا ہے۔ آخر آدھے گھنٹے کے اندر اندر دادی ماں نے لڑکی بھی پسند کر لی تمہارے لیے۔ گریٹ۔ عدیل کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ خوش ہو یا حیرت زدہ، اور زین کے تو 14 طبق روشن ہو گئے۔ تم کھڑے منہ کیا دیکھ رہے ہو میرا؟ جاؤ اور روکو ان کو، بلکہ میں خود ہی جاتا ہوں۔ میں اپنی زندگی کے ساتھ یوں مذاق بنتے نہیں دیکھ سکتا۔ زین آگ بگولا ہوتا ہوا آفس سے نکلنے ہی والا تھا کہ عدیل نے اسے دونوں کندھوں سے تھام لیا۔ ادھر بیٹھ کر ذرا ٹھنڈے دماغ سے سوچو، کیونکہ تم اچھی طرح سے جانتے ہو کہ گرینڈ ماں نے جو فیصلہ کیا ہے وہ اسی پر ڈٹ کر رہیں گی، اور اس کمپنی کے ساتھ ڈیل کرنا تمہاری زندگی اور موت کا مسئلہ ہے زین۔ اگر کل یہ ڈیل سائن نہ ہوئی تو پھر کبھی بھی نہیں ہوگی۔ تو کیا میں ایک ڈیل کے لیے اپنی زندگی جہنم بنا دوں؟ اس نے آکاشا کو چبھتی نظروں سے دیکھا، جو بالکل دم سادے کبھی چہرہ گھما کر زین کو دیکھتی تو کبھی عدیل کو۔ اس کا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا۔ دیکھو زین، میری بات سنو، یہ شادی تو اب تمہیں کرنی ہی پڑے گی، کیونکہ دادی راستے سے مٹھائیوں کے ٹوکرے بھی لے کر جائیں گی، اور ماشاءاللہ سے تم اتنے ڈیسینٹ، پرکشش اور باکمال انسان تو ہو ہی کہ وہ لوگ جھٹ سے ہاں بول دیں گے رشتے کے لیے۔ اس لیے میرا مشورہ مانو تو چپ چاپ حامی بھر لو۔ یہ کیا بول رہے ہیں آپ عدیل؟ آکاشا ایک دم سے صوفے سے اٹھی۔ اس کی برداشت اب جواب دے گئی تھی۔ میری زندگی کوئی مذاق تھوڑی نہ ہے۔ او واو، بند کرو اپنی ایکٹنگ مس آکاشا۔ میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ تمہارے من میں لڈو پھوٹ رہے ہیں۔ تم دونوں آپس میں جھگڑنا بند کرو اور اس مسئلے کا حل سوچو۔ عدیل درمیان میں کودا۔ تم دونوں تو فی الحال اپنی شکل یہاں سے گم کرو، میرا دماغ پھٹ رہا ہے۔ زین نے اپنے دونوں ہاتھوں میں اپنا سر پکڑا اور صوفے پر گر سا گیا۔ عدیل اور آکاشا آفس سے رفو چکر ہو گئے۔ عدیل، یہ تم کیا کہہ رہے تھے؟ مجھے مر کر بھی اس کھڑوس انسان سے شادی نہیں کرنی۔ تو کیا اس خدا بخش سے کرنی ہے جو کل یا پرسوں تمہاری بارات لے کر تمہارے دروازے پر آ جائے گا، کیونکہ نوکری تو تم ویسے ہی گنوا چکی ہو۔ دیکھو آکاشا، یہ تمہاری زندگی ہے، فیصلہ بھی تمہارا ہونا چاہیے۔ میں تمہیں فورس نہیں کروں گا، مگر جو حالات سامنے ہیں ان کو دیکھ کر تمہیں یہی مشورہ دوں گا کہ مجبوری میں گدھے کو بھی باپ بنانا پڑتا ہے۔ عدیل نے ایک آنکھ دبائی۔ آکاشا کا چہرہ سرخ پڑ چکا۔ وہ جان گئی تھی کہ عدیل کا اشارہ کس جانب ہے۔ زین کی سب سے بڑی کمزوری اس کی دادی اماں ہے، اور دادی اماں کو تم پسند آ گئی ہو کیونکہ انہیں تمہارے جیسی ہی لڑکیاں اچھی لگتی ہیں، اور وہ ہمیشہ سے زین کے لیے ایسی ہی لڑکی کی تلاش میں تھی جو انہیں آج ہی مل گئی۔ تم اس موقع کو غنیمت سمجھو اور خاموشی اختیار کر لو۔ اگر زین تمہارے ساتھ کوئی بھی ڈیل کرنے کی کوشش کرے تو چپ چاپ اسے سائن کر لینا، کیونکہ میں زین کو اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ اگر وہ تم سے شادی پر مان گیا تو وہ تم سے کوئی نہ کوئی ڈیل ضرور کرے گا، کیونکہ وہ ایک بزنس مین ہے اور رشتوں کو بھی بزنس کی نظر سے دیکھتا ہے۔ اب تم گھر جاؤ، شاباش، میں زین کو سنبھال لوں گا، اور پریشان مت ہونا۔ زین اتنا برا بھی لڑکا نہیں ہے جتنا تم اسے سمجھتی ہو۔ بس ماضی میں اسے اس قدر دھوکہ ملا تھا کہ وہ عورت ذات سے ہی چڑھنے لگا ہے۔ مگر میں جانتا ہوں کہ ایک عورت ہی دوسری عورت کے گھاؤ کو بھر سکتی ہے۔ عدیل اسے سمجھداروں کی طرح سمجھا رہا تھا، اور آکاشا کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ بدلے میں اس سے کیا کہے۔ اس کا دماغ اس وقت بالکل معاف ہو چکا تھا۔ ماشاءاللہ، آپ کی بیٹی تو مجھے دیکھتے ساتھ ہی پسند آ گئی ہے، اور میں بہت جلد اپنے نواسے کا اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ آپ لوگ سوچنے کے لیے وقت بھی لے سکتے ہیں اور اچھی طرح چھان بین کروا سکتے ہیں۔ میرے نواسے میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے۔ دادی اماں اس چھوٹے سے لاؤنج میں بیٹھی ان حیران نظروں کے بدلے وضاحت دے رہی تھی، کیونکہ آکاشا کے گھر والے بالکل حواس باختہ ہو چکے تھے۔ اتنے بڑے خاندان سے ان کی بیٹی کے لیے رشتہ آ گیا تھا۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ خوش زیادہ ہوں یا حیران زیادہ ہوں۔ اتنے میں آکاشا بھی گھر آ چکی تھی۔ مٹھائیوں کے ٹوکرے جا بجا پڑے تھے۔
دادی اماں نے آکاشا کو دیکھتے ساتھ ہی اسے اپنے ساتھ بٹھایا اور اس کی بلائیں لینے لگی۔ سچ میں بہت ہی پیاری بچی ہے، بہت ہی اچھی تربیت کی ہے آپ نے اپنی بیٹی کی۔ ہمارے پاس کسی چیز کی کوئی کمی نہیں، اور ہم آپ کی ہر ڈیمانڈ، ہر بات ماننے کو تیار ہیں، بس آپ ہاں کر دیجیے۔ اور آکاشا کبھی اپنے ماں باپ کو دیکھتی تو کبھی دادی کو۔ اس کا دماغ ابھی تک کام نہیں کر رہا تھا، جیسے کوئی خواب تھا جو وہ دیکھ رہی تھی۔ جی مگر وہ آکاشا کا رشتہ تو میرا بھتیجا مانگ رہا ہے۔ دراصل ہمارے سر پر کافی زیادہ قرضہ ہے، اور ہم نے برے وقتوں میں اس سے مدد لی تھی، اور اب وہ ہمیں جینے نہیں دے رہا۔ کہہ رہا ہے کہ یا تو میرے پیسے مجھے لوٹا دو یا پھر آکاشا کا رشتہ دے دو۔ آکاشا کے والد نے بڑے سبھاؤ اور مجبوری میں آ کر دادی جان سے بات کی تو وہ ایک دم چپ ہو گئی۔ کتنا قرض ہے آپ کے سر پر؟ کیا قرضہ اتارنے سے وہ آکاشا کی جان چھوڑ دے گا؟ دادی نے ڈائریکٹ بات کی تو وہ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگے، اور آکاشا کا مارے شرمندگی کے برا حال تھا۔ زین کی اس کے ساتھ ڈیل کرنے سے پہلے ہی ایک ڈیل یہاں بھی ہو چکی تھی۔ کیا وہ اتنی بے مول تھی؟ اس کا دل ایک دم سے غم سے پھٹنے لگا، مگر وہ اپنے ماں باپ کی مجبوری بھی اچھی طرح سے سمجھتی تھی۔ میں آپ کو 10 لاکھ نہیں 20 لاکھ دوں گی آکاشا کے حق مہر کے طور پر۔ آپ اس سے چاہے قرضہ اتاریں یا جو بھی کریں، بس مجھے خالی ہاتھ نہ لوٹائیں بھائی صاحب۔ یہ کہتے ساتھ ہی دادی اماں نے اپنے بیگ میں سے اپنی چیک بک نکالی، ایک چیک پر سائن کیا اور شیشے کی میز پر رکھ دی۔ آکاشا کے ماں باپ تو حیرت سے گم ان کی شکل دیکھنے لگے۔ جن پیسوں کے لیے وہ اپنی بیٹی کو 40 سالہ خدا بخش کے حوالے کرنے پر مجبور ہو گئے تھے، وہ پیسے صرف ایک سائن کرنے سے اتنی آسانی سے انہیں مل چکے تھے۔ دیکھیے، اب یہ مت سمجھے گا کہ میں آپ کی بیٹی کو خرید رہی ہوں، بلکہ یہ تو اس کا حق ہے۔ آکاشا جیسی لڑکی تو انمول ہوتی ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی دادی نے آکاشا کا ماتھا چوما اور اس کے ہاتھ میں اپنی خاندانی کنگن پہنا دیے، جو وہ بیگ میں ہی رکھ کر لائی تھی۔ اور یوں حیرت کے شدید جھٹکوں میں یہ رشتہ طے ہو چکا تھا، یا شاید آکاشا کے نزدیک یہ سودا طے ہو چکا تھا۔ میں آپ کو ایک ایڈریس سینڈ کر رہا ہوں، رات 9 بجے آپ یہاں پہنچ جائیے گا۔ ڈرائیور آپ کے گھر آ کر آپ کو پک کر لے گا۔ وہ ابھی تک اپنے بستر پر بے یقین سے پڑی اپنی کلائیوں میں کنگن گھما رہی تھی کہ میسج کی بیپ بجی، اور اس کے دل کی دھڑکن بھی جامد ہو گئی۔ نہ جانے زین کیا کرے گا۔ یقیناً اسے علم ہو چکا ہوگا کہ یہ رشتہ پکا ہو گیا ہے۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی انکار کا میسج نہ بھیج سکی، مگر یہ بھی سچ تھا کہ وہ اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس کی انا اور غرور جیسے خاک میں مل گیا تھا، کیونکہ وہ یہی سمجھتی تھی کہ اسے زین کے لیے خرید لیا گیا ہے، اور اسے ہر صورت میں اب اس کا ہر فیصلہ، ہر حکم، ہر دھمکی ماننی پڑے گی۔ وہ ریسٹورنٹ میں بیٹھی اپنی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ سادہ سے لیمن کلر کے شلوار قمیض میں اس کا بے داغ حسن سوگوار لگ رہا تھا۔ آنکھیں جیسے رونے کے باعث ابھی تک سرخ تھیں۔ پہلے وہ خدا بخش کی زندگی میں شامل نہ ہونے کی دعائیں رو کر مانگتی تھی، اور اب زین سکندر جیسے خود پرست انسان کی زندگی میں شامل ہونا نہ جانے اس کی زندگی کو کتنا مشکل بنا دے گا۔ یہی سوچ رہی تھی کہ اچانک قدموں کی چاپ اس کی سوچوں میں مخل ہوئی۔ اس نے نظر اٹھا کر دیکھا تو 3 پیس ڈریس سوٹ میں زین سکندر کی مقناطیسی شخصیت نے اسے پلک تک جھپکنے سے روک دیا۔ وہ اپنی ذات میں کتنا مکمل انسان تھا۔ کاش اگر اس میں ذرا سی مخالف جنس کے لیے رسپیکٹ ہوتی تو وہ بالکل پرفیکٹ ہوتا، اور شاید آج آکاشا کا دل بھی اس کا غلام بن جاتا۔ زین اندر تک اترتی نظروں سے اس کے سراپے کا جائزہ لیتے ہوئے اس کے سامنے کرسی پر ٹانگ جما کر بیٹھ گیا۔ آکاشا نے ابھی تک کلائیوں میں کنگن پہن رکھے تھے۔ زین نے چبھتی نظروں سے اپنی ماں کے کنگن دیکھ رہا تھا۔ اس کے دل میں جیسے ایک ہوک سی اٹھی۔ 10 سال پہلے والی شبی اس کی آنکھوں میں اس کی اذیت میں مزید اضافہ کرنے کے لیے ابھری۔ اسے وہ منظر یاد آیا جب اس نے یہی کنگن مہرین کو پہنائے تھے۔ تب وہ 25 سال کا لاؤبالی سا لڑکا تھا۔ اسے مہرین سے پہلی نظر کا عشق ہوا تھا، اور اس عشق میں وہ ایسا ڈوبا تھا کہ مہرین کی ہر ضد، ہر خواہش مانتا ہی چلا گیا۔ وہ نک چڑھی سی مغرور سی لڑکی اس کی پوری زندگی کو اپنی لپیٹ میں لے چکی تھی، اور وہ کسی بھی قیمت پر اسے حاصل کرنا چاہتا تھا۔
اس کے برتھ ڈے گفٹ پر اسے اپنے خاندانی کنگن پہناتے ہوئے مسکرا کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتا اپنے آپ کو خوش قسمت انسان سمجھ رہا تھا۔ تمہیں پتہ ہے مہرین، یہ کنگن میں تمہیں کیوں پہنا رہا ہوں؟ تاکہ تم یہ نہ سمجھو کہ ہمارا رشتہ ہوس پرستی پر مشتمل ہے، کیونکہ میں تمہیں سچے دل سے چاہتا ہوں اور بہت جلد تمہیں اپنانا چاہتا ہوں۔ کیا تم میری زندگی میں شامل ہوگی؟ اس نے کتنی محبت سے اس کے آگے سوال رکھا تھا۔ وہ کچھ دیر خاموشی سے زین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتی رہی، پھر کہنے لگی، دیکھو زین، تم ابھی کافی امیچیور ہو اور بزنس میں بھی تمہاری دلچسپی نہ ہونے کے برابر ہے۔ تمہاری کمپنی پہلے ہی خسارے میں جا رہی ہے اور تمہیں تو پتہ ہے کہ زندگی گزارنے کے لیے صرف محبت ضروری نہیں ہوتی، بلکہ اور بھی بہت کچھ چاہیے ہوتا ہے۔ میرے ڈیڈ نے میرا رشتہ آفاق کے ساتھ طے کرنے کے لیے سوچ لیا ہے، اور تمہیں پتہ ہے کہ وہ اپنے بزنس کو USA میں بھی پھیلا چکے ہیں، اور اب تو دبئی میں بھی ان کی ایک نئی برانچ کھلی ہے۔ میں اپنے پاپا کی اکلوتی بیٹی ہوں، وہ مجھے کسی ایسے شخص کے حوالے نہیں کریں گے جو ایمبیشیس نہ ہو۔ مہرین کا دو ٹوک جواب زین کے دل میں جیسے آری چلا گیا۔ مہرین، میں اتنا نکما نہیں ہوں، اور ابھی تو ہم پڑھ رہے ہیں، ابھی کون رشتے کی بات کر رہا ہے؟ میں تو بس تمہیں اپنے نام کرنا چاہتا ہوں۔ شادی تب کر لینا جب میں اسٹیبلش ہو جاؤں گا، اور ویسے بھی بابا کا بزنس میں نے ہی تو سنبھالنا ہے، اور شادی کوئی بزنس ڈیل نہیں ہوتی کہ ناکام ہو جائے تو چھوڑ دیں۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں، پورے خلوص سے، اس دولت اور جاہ و جلال کو ایک سائڈ پر رکھ کر پورے من سے تمہیں اپنانا چاہتا ہوں اور تمہیں پورے جہان کی خوشیاں دینا چاہتا ہوں۔ اور مہرین تلخی سے مسکرا دی، مگر اس کے مسکراہٹ کا احساس اسے تب ہوا جب وہ آفاق کے ساتھ گھومتی ہوئی پائی جاتی۔ وہ بھی اسی یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ تھا اور ان کا بزنس کافی زیادہ گرو کر رہا تھا، اور زین کو اندازہ ہو گیا کہ مہرین کی اس سے محبت محض دولت کے لیے تھی۔ جہاں وہ زیادہ دولت دیکھتی وہاں لڑک جاتی، اور تب سے زین کا دل اور اعتماد سچی محبت پر سے اٹھ گیا تھا۔ اسے لگتا تھا دولت سے ہی سب کچھ خریدا جا سکتا ہے، سارا سکون، ساری خوشیاں، اس لیے وہ مشین بن گیا تھا۔ 10 سال اس نے ایک روبوٹ کی طرح گزارے تھے، جذبات سے آری بن کر، اور سامنے بیٹھی لڑکی جو شکل سے تو بہت معصوم لگتی تھی، مگر وہ جانتا تھا کہ اس نے دادی جان کو پھنسایا ہوگا، ورنہ دادی جان اتنی اٹل کیسے ہو سکتی کہ جھٹ پٹ اسے خاندانی کنگن پہنا کر آ گئی۔ میری بھولی دادی اماں۔ مس آکاشا باس، آپ میرے سامنے کسی بھی قسم کا کوئی میلو ڈرامہ نہ کریں، کیونکہ میں جانتا ہوں آپ جیسی لڑکیوں کے وتیروں کو۔ دولت کی خاطر آپ لڑکیاں کسی کے بھی جذبات سے کھیل سکتی ہیں، مگر نہ میں اتنا جذباتی ہوں، نہ ہی کوئی بچہ۔ میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ کل رشتہ آپ کے گھر والوں نے میری دادی سے 20 لاکھ کا چیک کٹوا کر طے کیا تھا، اور اب تو مجھے کسی بھی طرح کا کوئی شک نہیں رہا آپ کی اور آپ کے گھر والوں کی ذہنیت میں۔ سو پلیز ڈونٹ ایکٹ لائک اے سینٹ گرل۔ یہ کہتے ساتھ ہی زین نے ایک فائل اس کی جانب کھسکا دی۔ مس آکاشا، میں آپ سے کل شادی کرنے کو تیار ہوں، کیونکہ اس دنیا میں میری واحد سچی محبت میری دادی جان ہے، اور انہوں نے مجھے اس قدر مجبور کر دیا کہ میں اپنے اصول سے بغاوت کر کے آپ جیسی لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کی حامی بھر چکا ہوں۔ مگر ہمارے درمیان یہ میرج نہیں بلکہ کانٹریکٹ میرج ہوگی، اور یہ شادی چونکہ 6 ماہ سے زیادہ نہیں چلے گی، اس لیے آپ یہ 6 ماہ کا کانٹریکٹ سائن کریں گی۔ ان 6 مہینوں میں آپ کی اصلیت میری دادی پر واضح ہو جائے گی، اور وہ خود مجھے مشورہ دیں گی کہ میں آپ کو اپنی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکال دوں، جسے میں اپنی زندگی میں شامل ہی نہیں کرنا چاہتا۔ اور یہ شادی چونکہ 6 ماہ سے زیادہ نہیں چلے گی، اس لیے اب یہ 6 ماہ کا کانٹریکٹ سائن کریں گی۔ ان 6 مہینوں میں آپ کی اصلیت میری دادی پر واضح ہو جائے گی، اور وہ خود ہی مجھے مشورہ دیں گی کہ میں آپ کو اپنی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکال دوں، جسے میں اپنی زندگی میں شامل ہی نہیں کرنا چاہتا۔ اور چونکہ ہم آپ کا سو کالڈ قرض بھی اتار چکے ہیں، اس لیے انکار کی تو کوئی گنجائش بچتی ہی نہیں۔ چپ چاپ ان پیپرز پر سائن کر دیجئے۔ اس میں یہ لکھا ہے کہ آپ کسی بھی معاملے میں مجھ سے کسی بھی طرح کی کوئی ڈیمانڈ نہیں کریں گی، بالکل گونگی بہری ہو کر میری زندگی میں صرف 6 ماہ کے لیے شامل رہیں گی، اور اس کے بدلے میں آپ کو میں مزید 2 کروڑ بھی دے دوں گا۔ اس سے زیادہ کی توقع آپ مجھ سے نہ رکھیں تو بہتر ہے،
کیونکہ اس بزنس کو اتنا پھیلانے کے لیے میں نے دن رات محنت کی ہے، اور میں کسی لالچی خاندان کو اپنی زندگی میں شامل کر کے اپنی اس کمائی پر پانی نہیں پھیرنا چاہتا۔ یہ کہتے ساتھ ہی زین نے وہ فائل آکاشا کی طرف کھسکائی، اور آکاشا بالکل برف کا مجسمہ بنے اپنی توہین برداشت کرتی اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ وہ واقعی لاجواب ہو چکی تھی۔ اگر اس کے گھر والوں نے دادی اماں سے وہ قرضہ نہ لیا ہوتا تو یہی فائل وہ دوبارہ سے زین کے منہ پر دے مارتی، مگر اب وہ یہ ہمت نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اپنے ماں باپ کی خوشی کو زائل نہیں کر سکتی تھی، اور ویسے بھی اسے زین سے اسی طرح کی ہی امید تھی، اس لیے اس کا دل بہت زیادہ زخمی نہیں ہوا تھا۔ اس نے چپ چاپ پینسل تھام کر کاغذ پر دستخط گھسیٹ دیے۔ مسٹر زین، میں آپ کو یہ نہیں بتاؤں گی کہ میں کس طرح کی لڑکی ہوں اور کس طرح کی نہیں ہوں، کیونکہ آپ کے ساتھ میرا رشتہ کسی بھی طرح کے احساسات اور جذبات سے آ رہی ہے، مگر آپ کی معلومات میں اضافہ کرتی چلوں کہ ہر لڑکی دولت اور پیسوں کی بھوکی نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی مجبوری انسان کو قارون کے سامنے بھی ہاتھ پھیلانے پر مجبور کر دیتی ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ اس 6 مہینے میں آپ مجھے بار بار میرے 20 لاکھ کا تانا نہیں دیں گے۔ میں جو بھی ہوں اور میرے گھر والے جیسے بھی ہیں، اس کی جسٹیفیکیشن مجھے اب آپ سے نہیں چاہیے۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ کرسی گھسیٹ کر اٹھی اور وہاں سے چلی گئی۔ زین سکندر ایک ٹھنڈی آہ بھر کر رہ گیا۔ کاش کہ یہ لڑکیاں دولت کی اتنی بھوکی نہ ہوتی، کاش کہ یہ جان پاتی کہ رشتے اور احساس ہر دولت سے بڑھ کر ہوتے ہیں، مگر خیر، آئی ڈونٹ کیئر۔ وہ اپنے والیٹ میں سے چند نوٹ نکال کر میز پر پٹختا وہاں سے چلا گیا، اور کافی کے 2 کپ انچھوئے سے پڑے رہ گئے۔ اور یوں بالکل سادگی کے ساتھ آکاشا زین سکندر کی زندگی میں شامل ہو گئی۔ دادی کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ خوشی سے بھنگڑے ڈالے، مگر زین کا چہرہ بالکل اسپاٹ تھا۔ آکاشا کمرے میں اس کے بیڈ پر گھونگھٹ نکالے بیٹھی تھی، کیونکہ دادی نے سختی سے ہدایت دی تھی کہ جب تک زین کمرے میں نہیں آئے گا تم ویسے ہی بیٹھی رہو گی اور اپنی محبت اور چاہت سے میرے نواسے کا دل لبھاؤ گی، اور مجھے یقین ہے کہ بہت جلد وہ تمہاری محبت میں گرفتار ہو جائے گا، کیونکہ وہ دل کا سچا اور کھرا انسان ہے، ساری عمر محبت کے لیے ترسا ہوا ہے۔ دادی اسے سمجھا کر چلی گئی، مگر وہ دادی کو کیا کہتی کہ زین کس قسم کا انسان ہے۔ دادی کے جاتے ساتھ ہی وہ بیڈ پر سے اٹھی۔ زین کے آنے سے پہلے پہلے اسے اپنے حلیے کو بدلنا تھا، ورنہ وہ یہ سمجھتا کہ آکاشا اس کا دل لبھانے کے لیے اتنی سج سنور کر بیٹھی ہے۔ وہ سفید رنگ کا سادہ سا کرتا پہنے واش روم سے نکلی۔ زین کا کمرہ بہت ہی زیادہ نفاست سے سجا تھا، اس کی ہر چیز ایک ترتیب کے اندر سجائی گئی تھی۔ آکاشا نے ڈریسنگ ٹیبل سے برش اٹھایا اور اپنے الجھے بالوں میں پھیرنے لگی، جو کہ بیوٹیشین نے بگاڑ کر رکھ دیے تھے جوڑا بنانے کے چکر میں۔ کچھ بال نیچے فرش پر بھی گر گئے کہ اچانک دروازہ کھلا اور وہ کمرے میں آیا۔ آکاشا ایک جھٹکے سے پیچھے کی طرف مڑی، اس کے لمبے گھنے بال ہوا میں جھول کر پھر سے ساقط پڑ گئے۔ زین کچھ لمحے کے لیے تو اس سے نظر نہ ہٹا پایا۔ بلا شبہ وہ ایک انتہا کی حسین لڑکی تھی، مگر یہ کیفیت صرف لمحاتی ہی ثابت ہوئی۔ اس نے پھر سے اپنے چہرے پر سرد سے تاثرات سجا لیے، کمرے کا ارد گرد جائزہ لیا۔ یہ مسحری کے پھول اور بکے کون سمیٹے گا مس آکاشا؟ اور دیکھیں، یہ قالین پر جا بجا پھولوں کی پتیاں بکھری پڑی ہیں، انہیں بھی سمیٹیں۔ مجھے کمرے میں بے ترتیبی اور اپنی زندگی میں بے ترتیبی بالکل بھی نہیں پسند۔ میری مجبوری ہے کہ آپ کے ساتھ ایک کمرے میں رہنا ہے، مگر آئی ہوپ کہ آپ ایسے رہیں گی جیسے آپ یہاں پر ہیں ہی نہیں۔ ایک لمحے کے لیے زین کی بولتی بند ہو گئی، کیونکہ سفید ماربل پر چند سیاہ بال بکھرے ہوئے تھے اور زین کا پارا 7ویں آسمان کو چھونے لگا۔ آکاشا نے نیچے نظر دوڑائی تو جلدی سے اپنے وال سمیٹے اور ان کو رول کر کے ساتھ رکھے ڈسٹ بین میں پھینک دیا۔ برش ڈریسنگ پر رکھا، زین کو ایک گھوری ڈالی اور چھلانگ لگا کر بیڈ پر چڑھ گئی۔ لحاف سر تک تان لیا، سائڈ ٹیبل لیمپ بھی بجھا دیا۔ یہ اشارہ تھا کہ اب مجھے ڈسٹرب نہ کیا جائے۔ ہاؤ ڈیئر یو! ایک دم سے زین نے اس کا لحاف کھینچ کر اتارا۔ آپ کو میری بات کی سمجھ نہیں آئی؟ میں نے آپ سے کیا کہا ہے؟ مجھے پھولوں سے الرجی ہے، ان کو کون سمیٹے گا؟ اور آپ بیڈ پر کیا کر رہی ہیں؟ یہ بیڈ میرا ہے، آپ نیچے سوئیں گی یا وہاں صوفے پر۔ آکاشا جو کب سے اس کی بک بک سن رہی تھی، ایک دم سے آلتی پالتی مار کر بیڈ پر بیٹھ گئی
ہاتھ کی مٹھی بند کر کے اپنی ٹھوڑی تلے رکھی۔ مسٹر زین سکندر، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کی ملازمہ نہیں بلکہ بیوی ہوں، چاہے کانٹریکٹ وائف ہی صحیح، مگر آپ مجھے ملازمہ کا درجہ نہیں دے سکتے۔ دوسری بات، یہ کانٹریکٹ میرج میں بات کہیں نہیں لکھی کہ میں آپ کا ہر حکم ماننے کی پابند ہوں، بلکہ یہ بات لکھی تھی کہ میں آپ سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کر سکتی، اور میں آپ سے کبھی کوئی ڈیمانڈ نہیں کروں گی، آپ کا حکم بھی نہیں مانوں گی، کیونکہ یہ آفس نہیں ہے، یہ گھر ہے، میں آپ کی امپلائی صرف آفس میں ہوں، آئی سمجھ؟ اور تیسری بات یہ کہ پھولوں سے الرجی آپ کو ہے، مجھے نہیں، اس لیے ان کو سمیٹیں بھی آپ اور میری بلا سے باہر پھینک آئے، آئی ڈونٹ کیئر۔ اور تیسری بات، کانٹریکٹ میں یہ بھی نہیں لکھا تھا کہ میں صوفے پر سوؤں گی اور آپ بیڈ پر سوئیں گے، اس لیے میں تو کانٹریکٹ کے مطابق چلوں گی اور آپ سے کبھی بھی کوئی ڈیمانڈ نہیں کروں گی، اور 6 مہینے کے بعد چپ چاپ آپ کی زندگی سے چلی جاؤں گی، سو آپ کا جہاں دل چاہے آپ سو جائیں، مجھے تو بڑی سخت نیند آ رہی ہے، بہت تھک گئی ہوں میں۔ وہ ایک ادا سے بولی، یہ کہتے ساتھ ہی وہ بے نیازی سے واپس بیڈ پر لیٹ گئی اور لحاف سر پر تان لیا، اور زین بالکل منہ کھولے اس کا یہ رویہ دیکھ رہا تھا۔ وہ واقعی بے بس تھا، وہ اس لڑکی کو اپنے بیڈ سے نیچے دھکا بھی نہیں دے سکتا تھا۔ اف، دادی، آئی ول نیور فارگیو یو فار دس۔ منہ میں بڑبڑایا اور صوفے پر بیٹھ گیا۔ تھکن سے تو وہ بھی چور تھا، نیند بھی بہت آ رہی تھی، مگر اس کے ساتھ بیڈ شیئر کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، سو مجبوراً صوفے پر پھیل گیا۔ لمبے قد کی وجہ سے اس کی آدھی ٹانگیں صوفے سے باہر تھیں، اسے اپنے کمرے کے علاوہ کہیں نیند بھی نہیں آتی تھی، اور اپنے کمرے سے نکلنے کا رسک بھی وہ نہیں لینا چاہتا تھا، سو اپنی آنکھوں پر بازو رکھ لیا، غصہ اس کے ہر پہلو سے عیاں تھا۔ تھوڑی دیر وہ ایسے ہی لیٹا رہا، پھر ایک دم سے اٹھا، جہاں وہ سو رہی تھی اس کی سائڈ ٹیبل پر پڑا کیلنڈر اٹھایا، تاریخ دیکھی اور پورے 6 ماہ بعد کی تاریخ پر ایک بڑا سا سرخ دائرہ لگا دیا۔ اسے اب ایک ایک لمحہ گننا تھا آکاشا نامی بلا کو اپنی زندگی سے نکالنے کے لیے۔ صبح تک اس کی کمر بالکل تختے کی مانند ہو چکی تھی، وہ بڑی مشکل سے اپنی ٹانگیں سمیٹتا ہوا اٹھا جن میں درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ غصے سے ایک نظر بیڈ کو دیکھا جو خالی تھا، پھر وال کلاک کو دیکھا تو 7 بج چکے تھے۔ او گاڈ، پہلے دن ہی اتنا لیٹ ہو گیا، اور یہ محترمہ نہ جانے صبح سویرے کہاں ہے۔ اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی آکاشا کو ڈھونڈنا چاہا۔ واش روم میں گیا تو واش روم کا حلیہ دیکھ کر اس کے 14 طبق روشن ہو گئے، ایک دم سے اس کے سر میں دھماکے سے ہونے لگے۔ واٹ نان سینس! سامنے آکاشا کا رات والا ڈریس لٹک رہا تھا، بالکل زین کے ٹاول کے ساتھ، اور اس ڈریس کے ساتھ اس کی اف، یہ لڑکی، اس کا دماغ تو میں بھی درست کرتا ہوں۔ وہ دندناتا ہوا رات والے حلیے میں ہی باہر لاؤنج میں آیا تو سامنے وہ دادی اماں کے ساتھ گہری سہیلیوں کی طرح لگی ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی، ساتھ میں ان کے پاؤں کی مالش کر رہی تھی جس سے وہ بار بار منع کر رہی تھی۔ زین اپنا غصہ دباتے ضبط سے گویا ہوا، آکاشا، ذرا کمرے میں آنا۔ او زین بیٹا، اٹھ گئے میرے بچے، ادھر آؤ، پیار تو لے لو۔ جگ جگ جیو، سدا جوڑی سلامت رہے۔ دل جیت لیا میرا تم دونوں نے، تم تو بہت ہی خوش قسمت ہو جو تمہیں آکاشا جیسی لڑکی ملی ہے، صبح سویرے ہی اٹھ کر میرا حال معلوم کرنے آئی ہے اور میری خدمت میں جت گئی ہے۔ حالانکہ یہ نئی نویلی دلہن ہے، ہمیں خدمت کرنی چاہیے، مگر خاندانی لڑکیاں ایسی ہی ہوتی ہیں۔ دادی اماں کی تعریف سے زین کا منہ اور بھی بگڑ گیا، انہیں کیا بتاتا کہ خاندانی لڑکی نے کیا حرکت کی ہے۔ وہ اسے گھوری ڈالنے لگا تو آکاشا مسکرا کر دادی سے معذرت کرتی ہوئی اٹھ کر اس کے پیچھے چلنے لگی۔ کمرے میں آتے ساتھ ہی زین نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا اور اپنی انگلی سے واش روم کی طرف اشارہ کیا۔ آکاشا نہ سمجھی سے پہلے اسے دیکھتی اور پھر اس کے اشارے کی طرف۔ کیا واش روم میں کوئی جن ون گھس آیا ہے؟ جن کا تو پتہ نہیں، مگر میری زندگی میں ایک عدد ڈائن ضرور آ گئی ہے، تمہارا دماغ ٹھکانے لگاتا ہوں میں۔ وہ اس کا بازو پکڑتا واش روم میں گھسا اور سامنے اس کے کپڑوں کی جانب اشارہ کیا۔ یہ کیا ہے؟ ارے کپڑے ہیں، اور کیا ہے، کیا نظر نہیں آتا؟ مجھے اچھی طرح سے نظر آتا ہے، مگر شاید آپ کو نظر نہیں آتا۔ میرے نفیس ٹاول کے ساتھ آپ نے اپنے کپڑے ٹنگے، آپ کی ہمت بھی کیسے ہوئی؟ اور کپڑوں کے ساتھ یہ کیا ہے؟ زین اس چیز کو ہاتھ میں پکڑتا لہراتا
اس کی نظروں کے سامنے لہرانے لگا۔ آکاشا کا چہرہ مارے خفت کے سرخ پڑ گیا۔ اس نے جھپٹ کر زین سے وہ چیز لی اور اسے اپنے پیچھے چھپا لیا۔ یہ میری پرسنل چیز ہے، اسے میں اور کہاں رکھوں بتائیں؟ میری طرف سے اسے جلا دو، آگ لگا دو، مگر آج کے بعد میرے کپڑوں کے ساتھ تمہارے کپڑے مجھے نظر نہ آئیں۔ سمیٹو اپنا بکھیڑا واش روم سے، ورنہ میں 6 ماہ کا کانٹریکٹ 6 لمحوں میں ختم کر دوں گا۔ اوہ ریئلی؟ کر دیں ختم، اور دے دیں مجھے میرے 2 کروڑ، تاکہ میری تو اس ایکٹنگ سے جان چھوٹے نا۔ وہ بھی دو بدو بولی تو وہ لب بھینچنے لگا۔ آپ سے تو میں آفس میں جا کر نپٹوں گا۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ واش روم میں گھس گیا اور دروازہ زور سے بند کر دیا۔ آکاشا کی ہنسی بڑی مشکل سے کنٹرول ہوئی۔ اکڑو، گھمنڈی کہیں کا، اس کا غرور نہ توڑ دیا تو میرا نام بھی آکاشا نہیں۔ وہ پیر پٹکتی ہوئی واپس دادی جان کے پاس گئی۔ بیٹا، میں نے بھی تمہارے لیے تمہاری منہ دکھائی کا ایک گفٹ تیار کر رکھا ہے، جو تمہیں آفس میں جا کر پتہ چلے گا۔ مگر میں چاہتی تھی کہ تم کچھ دن چھٹیاں مناتے، گھومتے پھرتے، مگر زین تو ٹھہرا صدا کا کام کے پیچھے جنونی۔ بھلا کیا ضرورت ہے آج بھی آفس جانے کی؟ دادی نے نروٹھے پن سے کہا تو آکاشا نے انہیں تسلی دی اور کہا کہ میں جلدی آ جاؤں گی، اب پریشان مت ہو۔ زین نیچے لاؤنج میں آیا۔ بانو، میری چائے لے کر آؤ۔ کچن میں کھڑی ملازمہ کو آواز دی اور کرسی پر بیٹھ کر اخبار دیکھنے لگا۔ چہرہ بالکل سپاٹ سا تھا۔ دادی جان نے اسے گھورا۔ زین بیٹا، اب تم شادی شدہ ہو گئے ہو، اپنی عادتوں کو بدلو، اور میں نے فیصلہ کیا ہے کہ آکاشا کچھ دن آفس نہیں جائے گی۔ یہ نئی نویلی دلہن ہے، اس پر اب سے کام کا بوجھ نہیں ڈالنا۔ اس کے بعد اس کا مقام ہم خود تعین کریں گے آفس میں۔ دادی جان نہیں، چھٹی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہم ایک اہم پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں اور آکاشا کا وہاں ہونا ضروری ہے۔ زین نے اسے نظروں ہی نظروں میں تنبیہ کی تو وہ مسکرا دی۔ دادی جان، زین بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، مگر تم ایک امپلائی بن کر آفس میں نہیں جاؤ گی، بلکہ میں نے تمہیں اس آفس کی CEO بنا دیا ہے، اور وائس پریزیڈنٹ زین ہوگا، کیونکہ میں تو اپنے عہدے سے استعفیٰ دے رہی ہوں۔ دادی جان کی بات نے زین کے سر میں دھماکے کیے اور وہ منہ کھولے کبھی دادی کو دیکھتا تو کبھی آکاشا کو۔ یہ لڑکی نہ جانے اس کے ساتھ کیا کرے گی، مگر وہ یوں اپنی دولت کو نہیں اڑانے دے گا۔ دادی جان، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ مجھے نہیں بننا CEO، نہ ہی میں اس پوزیشن کی اہل ہوں۔ میری تو ایجوکیشن بھی بہت معمولی سی ہے اور ایکسپیرینس بھی نہیں ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے آپ کا بزنس ڈوب جائے، جسے زین نے بڑی مشکل سے کھڑا کیا ہے۔ آکاشا زین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتی مسکراتی ہوئی بولی، اور زین کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ حالانکہ اسے تو اس پوزیشن کا فائدہ اٹھا لینا چاہیے۔ وہ جیسے لاجواب ہو گیا تھا۔ ناشتہ ادھورا چھوڑ کر ہی اٹھا اور باہر نکل گیا۔ آکاشا بھی اس کے پیچھے بھاگتی ہوئی آئی اور گاڑی میں اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ زین نے گاڑی سٹارٹ کی۔ یہ ڈرامے میری دادی کے سامنے نہ کیا کرو، وہ پہلے ہی تمہارے ڈراموں کی وجہ سے تم پر فدا ہیں، مگر میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ تم اپنے پوائنٹس بنانے کی کوشش کر رہی ہو اور وہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہو جو تم نہیں ہو۔ میں کچھ بھی ثابت نہیں کرنا چاہتی مسٹر زین۔ میں نہیں چاہتی کہ ان 6 مہینوں میں ہمارے درمیان کوئی بھی تلخی ہو۔ نہ میں آپ کو اپنا دشمن سمجھتی ہوں اور نہ ہی اس دشمنی کی اجازت دیتی ہوں۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ 6 ماہ بعد آپ کی زندگی سے خاموشی سے نکل جاؤں گی۔ بس مجھے سکون سے رہنے دیجیے، آپ سے یہی ریکویسٹ ہے۔ اور زین دوسری بار لاجواب ہوا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آکاشا کے ذہن میں چل کیا رہا ہے۔ خیر، یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ زین آفس میں آکاشا پر جی بھر کر روب ڈالتا تھا۔ اس نے اسے ایک معمولی سے امپلائی ہی بنائے رکھا تھا، اور آکاشا آفس میں اس کی ساری جھڑیاں برداشت بھی کرتی تھی، مگر گھر میں وہ اسے گن گن کے بدلے لیتی تھی۔ زین کو جو چیز ناگوار گزرتی وہی آکاشا کرتی تھی، مگر ایک بات جو اس نے نوٹ کی تھی وہ یہ کہ وہ دادی جان کی بہت اچھی دوست بن گئی تھی، اور دادی جان کی رپورٹس دیکھ کر وہ حیران ہوا تھا کہ بہت زیادہ امپروومنٹس آئی تھی۔ زین اب تک دادی کو سمجھا سمجھا کر پاگل ہو چکا تھا، ان کے لیے فزیو تھراپسٹ اور ڈائٹیشین بھی رکھ کر دیکھ چکا تھا، مگر دادی ٹس سے مس نہ ہوتی تھی۔ مگر جب سے آکاشا آئی تھی، دادی کی ڈائٹ کا اور ایکسرسائز کا وہی خیال رکھتی تھی، اور دادی بالکل چھوٹے بچوں کی طرح اس کی ہر بات مانتی تھی۔
جیسے آکاشا اس کی ماں ہو اور وہ کوئی چھوٹی بچی۔ زین اور آکاشا کی شادی کو 5 ماہ کا عرصہ ہو چکا تھا اور دادی کی ضد تھی کہ اب انہیں ہنی مون کے لیے چلے جانا چاہیے، اور ویسے بھی وہ سارا دن پوتا پوتی کی رٹ لگا رہتی تھی، اور زین جو یہ سوچتا تھا کہ آکاشا بہت جلد اپنی لالچی طبیعت کی وجہ سے دادی جان کا دل بھی کھٹا کر دے گی، اس کے بالکل الٹ ہو گیا تھا، کیونکہ دادی جان تو پوری طرح آکاشا پر ڈپینڈنٹ ہو گئی تھی۔ زین اپنی گرینڈ ماں کو دیکھ کر خوش ہوتا تھا، مگر ان کی خوشی کی وجہ سے غیر آرام دہ ہو جاتا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کانٹریکٹ کیسے ختم کرے گا۔ دیکھو آکاشا، تم اس گھر میں صرف 1 مہینے کی مہمان ہو۔ میری دادی پر زیادہ لٹو ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہیں اپنا اتنا عادی نہ بناؤ کہ وہ تمہیں چھوڑ ہی نہ سکے اور میں پھر سے کسی مجبوری کی زنجیر میں قید ہو جاؤں۔ زین کی بات سن کر آکاشا زخمی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ جو اس یونانی دیوتا کے لیے اپنے دل میں نرم گوشہ سا محسوس کرنے لگی تھی، کیونکہ وہ اس کا شوہر تھا، چاہے کاغذی ہی صحیح، اور نکاح کا رشتہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ آسمان سے اترتا ہے، اور اس رشتے میں بندھتے ساتھ ہی دل ایک ساتھ دھڑکنا شروع ہو جاتے ہیں۔ مگر آکاشا نے زین کے سخت رویے کا خول اپنے دل پر جیسے چڑھا لیا تھا کہ جب بھی یہ خول چٹکنے لگتا تو وہ خود کو مضبوط کرنے لگتی۔ اسے واقعی زین سے محبت ہو گئی تھی، اس کے رویے کی سختی کے باوجود، اور دادی جان سے تو اسے دلی وابستگی ہو چکی تھی۔ وہ کیسے 1 ماہ بعد انہیں بتائے گی کہ یہ شادی نہیں بلکہ کانٹریکٹ تھا، اور وہ جو پڑپوتے کا خواب آنکھوں میں سجائے پھر رہی تھی، اس خواب کا کیا؟ عدیل زین کے آفس میں داخل ہوا تو وہ کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ آکاشا کے آتے ساتھ ہی اس کی زندگی مزید پیچیدہ ہو گئی تھی۔ 10 سال جو اس نے اپنے دل کو سخت اور مضبوط بنانے کا ڈھونگ رچایا تھا، وہ سختی آکاشا کی نرم مزاجی میں چٹکنے لگی تھی۔ وہ اس کی سوچ سے برعکس ثابت ہو رہی تھی۔ زین، اگر تم مجھے اپنا دوست سمجھتے ہو تو میں تمہیں ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں یار۔ میں جانتا ہوں کہ ماضی میں تمہارے ساتھ دھوکا ہوا ہے، اور تم نے نہ صرف اپنی محبت کو فریب کی نظر ہوتے دیکھا ہے بلکہ اپنی سگی ماں کو بھی کھویا ہے، اور شاید اب تم محبت کرنے سے ڈرنے لگے ہو۔ تمہاری شخصیت ایسی بن گئی ہے کہ تم محبت کو بوجھ سمجھتے ہو اور اس سے دور بھاگتے ہو۔ تم اپنی محبت کو پھر سے کھونے سے ڈرتے ہو، اس لیے اس کا اظہار نہیں کرنا چاہتے۔ مگر زین، آکاشا بہت سادہ اور سچی لڑکی ہے، میں اسے بچپن سے جانتا ہوں۔ اس کے دل میں تمہاری دولت کا لالچ ہوتا تو وہ اتنی اونچی پوسٹ کو کیوں ٹھکرا دیتی؟ اچھا، تو پھر رشتہ طے ہوتے ہی انہوں نے اتنی بھاری رقم کیوں وصول کی تھی، اور کانٹریکٹ ختم ہونے کے ساتھ ہی 2 کروڑ لینے سے منع کیوں نہیں کیا؟ زین نے دو بدو جواب دیا۔ زین میرے دوست، اگر تم شک کی اینک ہٹا کر دیکھو تو چیزیں کلیئر ہو جائیں گی، کیونکہ لالچی لڑکیاں کانٹریکٹ میرج میں بہت کچھ اپنے نام کروا جاتی ہیں اور تحفے تحائف کے نام پر بھی بہت کچھ وصول کر لیتی ہیں۔ مگر کیا آکاشا نے کبھی بھی تم سے تحفے کے نام پر کچھ مانگا، یا دادی سے؟ اور رہی وہ 20 لاکھ کی بات، تو وہ آکاشا کی آزادی کا پروانہ تھا، اسے خدا بخش کے چنگل سے نکلنے کا واحد راستہ۔ میں یہ نہیں کہتا کہ تم آکاشا کے لیے اپنا دل صاف کرو اور اسے اپنا لو، میں یہ تمہارے لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ تمہارے دل کو ہیلنگ کی ضرورت ہے، اور محبت کا مرہم ہی دلوں کو ہیل کر سکتا ہے۔ آکاشا سے بڑھ کر بے لوث محبت تمہیں کوئی نہیں دے گی۔ پلیز موو آن۔ عدیل اس کا کندھا تھپ تھپاتا وہاں سے جا چکا تھا، اس کے ذہن میں ہزاروں سوال چھوڑے جو شور مچا رہے تھے۔ وہ ایک مرد تھا، ایک خوبصورت عورت، وہ بھی اس کی بیوی، جو ایک چھت تلے اس کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کے لیے زین کا دل کا دھڑکنا ایک فطری سی بات تھی، مگر بدگمانی کا خول شاید محبت کا راستہ روک دیتا ہے۔ آج پہلی بار وہ اپنی شادی کو لے کر سوچ رہا تھا، اور آج پہلی بار وہ اس شادی کو کانٹریکٹ میرج سے ہٹ کر ایک رشتے کی حیثیت سے سوچنا چاہتا تھا۔ کیا آکاشا ہی وہ لڑکی تھی جو اسے ہیل کر سکتی تھی؟ اور اگر 1 ماہ بعد وہ چلی گئی تو؟ پہلی بار وہ دادی ماں سے ہٹ کر اس کے جانے کی تکلیف اپنے اندر محسوس کر رہا تھا۔ وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، وہ ڈریسنگ کے سامنے کھڑی اپنے بال سنوار رہی تھی۔ شاید اسے اپنے بالوں سے خاصا عشق تھا۔ سادہ سی سفید لباس میں اس کا سراپا کسی سیپ میں مقید موتی کے جیسا تھا، جو ابھی تک انچھوا سا تھا۔ زین کے دل کی دھڑکن اسے چھونے کا سوچ کر ہی ادھم مچانے لگی۔ تو کیا واقعی وہ اس کا عادی ہو چکا تھا؟
اپنے پیچھے اس کی موجودگی کو محسوس کر کے وہ ایک دم سے پلٹی، جلدی سے سفید ماربل پر بکھرے بال سمیٹنے لگی۔ وہ اب اس سے زیادہ جرا نہیں کرتی تھی، بلکہ خاموشی رہتی تھی اور چپ چاپ اس کی ہر بات مان لیتی تھی۔ وہ قدم قدم چلتا اس کے سامنے آیا۔ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا کہ وہ اتنی غور سے اس کا جائزہ لے رہا ہو۔ کیا بات ہے؟ سوچ رہے ہیں کہ آج کس بات کا غصہ نکالیں مجھ پر؟ مگر آپ کو ٹاپک کی ضرورت ہی کیا ہے؟ وہ تلخی سے مسکرائے۔ تم مجھے اتنا برا سمجھتی ہو آکاشا؟ ارے اس میں سمجھنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کو تو نوبل پرائز ملنا چاہیے، وہ چڑھ کر بولی۔ اور تمہیں کیا ملنا چاہیے مجھ جیسے کھڑوس انسان کو اپنی زندگی میں برداشت کرنے پر؟ بتاؤ۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، بس اب 1 ماہ تو رہتا ہے، جتنا غصہ نکالنا ہے نکال لیں مجھ پر، اس کے بعد شاید ہم کبھی نہ ملیں۔ وہ بھی زخمی آنکھوں سے گویا ہوئی تھی۔ زین نے اچانک سے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے تو آکاشا کو جھٹکا سا لگا۔ ادھر آؤ، یہاں میرے پاس بیٹھو۔ وہ صوفے پر اسے اپنے ساتھ بٹھاتے ہوئے بولا۔ دیکھو آکاشا، میری زندگی اتنی سمپل نہیں ہے، بہت کمپلیکیٹڈ ہے۔ میں اسٹرگل کرنے والا انسان ہوں۔ میں نے اپنے سامنے اپنی محبتوں کو کھوتے ہوئے دیکھا ہے۔ ایک محبت نے خود مجھے دھوکہ دے دیا اور دوسری محبت مجھے اس دنیا میں اکیلا کر کے چلی گئی۔ اس لیے میں ہمیشہ سے ہی محبت کرنے سے خوفزدہ رہنے والا انسان ہوں۔ میرے نزدیک اس دنیا کا سب سے زیادہ کمزور انسان وہی ہوتا ہے جو کسی سے محبت کر بیٹھتا ہے۔ مگر شاید میں یہ بات بھول گیا تھا کہ محبت ہی وہ جذبہ ہوتا ہے جو ایک انسان کو مضبوط بھی بناتا ہے۔ میرے سوچنے کا انداز اب بدلا ہے، مگر ابھی بھی وقت ہاتھ سے نہیں گیا۔ تم چاہو تو ہم اس 6 ماہ کے کانٹریکٹ کو بڑھا کر پوری زندگی کا معاہدہ بنا سکتے ہیں، مگر یہ معاہدہ ویسا نہیں ہوگا جیسے پہلے تھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتا رہا اور آکاشا کو لگا جیسے وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہے۔ زین جیسا خود پرست انسان ایسی باتیں کیسے کر سکتا تھا؟ اتنی حیرت سے مجھے نہ دیکھو، میں بھی انسان ہوں، میرے بھی سینے میں دل دھڑکتا ہے، اور ایک خوبصورت لڑکی ہر وقت میرے کمرے میں میری نظروں کے سامنے رہے گی تو کیا یہ دل نہیں دھڑکے گا اس کے لیے؟ وہ اس کے تھوڑا سا اور قریب سے رکھ گیا تو آکاشا کی سانسیں تھم گئی۔ شاید ہر انسان ہر وقت صحیح نہیں ہو سکتا، میں بھی غلط تھا، تمہارے متعلق میری رائے غلط ثابت ہوئی، تم ایسی لڑکی نہیں ہو جیسے میں سمجھتا تھا۔ اس نے سچائی سے اعتراف کیا۔ میں اپنی سوچ پر شرمندہ ہوں اور دل سے اس رشتے کو اپنانا چاہتا ہوں۔ کیا تم مجھے اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہو گی؟ اور میں یہ سب کچھ گرینڈ ماں کی وجہ سے نہیں، بلکہ پہلی بار اپنے دل کی وجہ سے کہہ رہا ہوں، اور اپنے لیے میں تمہیں اپنانا چاہتا ہوں۔ اپنی زندگی میں اپنے لیے خوشی اور سکون کو ایک موقع دینا چاہتا ہوں جو عورت کی ذات سے وابستہ ہوتی ہے۔ کیا تم مجھے اور خود کو یہ موقع دینا چاہو گی؟ زین سکندر، جو آکاشا کے نزدیک ایک خود پرست انسان تھا جسے صرف خود سے محبت تھی، وہ اپنے دل کے دروازے آکاشا کے لیے کھولنا چاہتا تھا جو بس اس کے ایک اشارے کی دوری پر تھے۔ آکاشا کچھ لمحے اس یونانی دیوتا جیسے مرد کو دیکھتی رہی۔ اس کا دل سینے کے اندر شور مچا رہا تھا، باہر آنے کو بے قرار تھا۔ زین سکندر نے اپنے گرم ہاتھ آکاشا کے سرد ہاتھوں پر رکھے جو کانپ رہے تھے۔ شاید ان دونوں کو ہی محبت بھرے لمس کی ضرورت تھی۔ وہ دونوں ہی اپنی زندگی میں محبت جیسے عظیم جذبے سے محروم رکھے گئے تھے اور اس جذبے سے خائف رہتے تھے کہ کہیں وہ ان کی زندگی مزید مشکل نہ بنا دے۔ مگر آج احساس ہوا تھا کہ یہ دل اس محبت کو پا کر کتنا سرشار تھا۔ زین سکندر کے ضبط کا بندھن شاید ٹوٹنے ہی والا تھا۔ وہ اس حسین پری سے اب مزید دور نہیں جانا چاہتا تھا۔ اس نے بے اختیار آکاشا کے سر پڑتے ماتھے پر اپنے لبوں کا گرم لمس رکھا تو دونوں کی روح تک سرشار ہو گئی۔ آکاشا، میں نہیں جانتا تھا کہ تمہارا وجود اس قدر میرے لیے فرحت بخش ہوگا۔ اگر اجازت دو تو کیا اپنی بے خودی تم پر طاری کر سکتا ہوں؟ تمہارے وجود کو خود میں سمو سکتا ہوں؟ کیا تمہیں بہت قریب سے محسوس کر سکتا ہوں؟ وہ اس کے چہرے کے اطراف کی لٹوں کو ہٹاتا بے خودی کے عالم میں بولا۔ آج میں اس رشتے کو وہ حق دینا چاہتا ہوں جو پہلے نہ دے سکا۔ پلیز ڈونٹ بادر۔ اور آکاشا کے اندر محبت بھرے نرم و گداز جذبوں کا سیلاب سا امڑ آیا تھا جس پر بند باندھنا اب ناممکن تھا۔
ان دونوں کے لیے ان کی زندگی کے خوبصورت پلوں کی شروعات اس رات کی سیاہی میں ہوئی تھی۔ مسز اکاشا زین، کیا آج آفس جانے کا موڈ نہیں آپ کا؟ وہ اس کے بے حد قریب اس کے کان میں سرگوشی کرتا بولا، جو اس کے ساتھ لحاف میں دبکی پڑی تھی۔ اس کی سرگوشی پر کھسک کر مزید اس کے ساتھ آ لگی۔ اف، اس طرح سے کرو گی تو مجھے السکندر انڈسٹریز اور فرید شوگر مل سے دستبردار ہونا پڑے گا، وہ شرارت سے بولا۔ اچھا، مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ یہ دونوں کمپنیز الگ ناموں سے کیوں ہیں؟ وہ نہ سمجھی سے گویا ہوئی۔ کیونکہ السکندر انڈسٹریز کی بنیاد میرے بابا نے رکھی تھی اور فرید شوگر ملز میرے دادا جان کے نام پر تھی، اور آج سے آپ فرید شوگر ملز کی CEO ہیں، اس لیے لحاف سے نکلیں اور مجھے بھی جانے دیں، وہ اسے مزید خود میں بھیجتا بولا تھا۔ ارے واہ، مجھے پہلے پتا ہوتا کہ آپ کا دل میری اداؤں سے موم ہوگا تو اب تک آپ کو کنگال کر چکی ہوتی اور دونوں پر میرا قبضہ ہوتا آج۔ اچھا، مجھے مائل کرنا کون سا آسان کام ہے مسز اکاشا؟ اور وہ کھل کھلا کر ہنسنے لگی، کیونکہ دل پر لگے سخت خول کو صرف محبت سے ہی پگھلایا جا سکتا ہے، اور محبت ہر غم سے نجات کا ذریعہ ہوتی ہے۔ وہ دونوں ہی دیر سے یہ بات سمجھے تھے۔